ہیلو السلام علیکم پاکستان، میرا نام ہے فراز علی خان اور آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف پاکستان۔ پاکستان کی معیشت کا پہیہ گھوم ہی نہیں رہا بلکہ بہت تیزی سے گھومنا شروع ہو گیا، اور اب لگتا یہ ہے کہ معیشت شاید درست سمت میں گامزن ہے، اور اس کی جو تائید ہے یا اس کی جو سٹیمپ ہے ہمیں باہر کے جو فورن جریدے ہیں وہ بھی بار بار دے رہے ہیں، اور بار بار اچھی رپورٹس آ رہی ہیں ڈفرینٹ نیوز پیپرز، ڈفرینٹ نیوز چینلز اور میڈیا ہاؤسز، انٹرنیشنل میڈیا ہاؤسز، جو شاید ماضی میں پاکستان کی اکانومی کے لیے یا پاکستان کے لیے اتنا کوئی اچھا نہیں لکھتے تھے، اب ریسنٹلی بہت اچھی نیوز دینا شروع ہو گئے۔ ڈالر جو بے لگام تھا اس کو لگام ڈلنا شروع ہو گئی، اب لگتا یہ ہے کہ شاید فری مارکیٹ کے اندر روپیہ تگڑا ہوتا جا رہا ہے اور ڈالر 150 کو ہٹ جلد کر جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ ایکسپورٹس پک اپ کر رہی ہیں، اور اچھی خبر یہ ہے کہ ٹیکسٹائل انڈسٹری کے اندر 30 سال بعد ہماری 50,000 پاور لومز دوبارہ چلنا شروع ہو گئی ہیں، اور ایکسپیکٹڈ ہے کہ 30,000 لومز شاید اور بھی لگیں گی۔ بڑے بڑے ایکسپورٹ آرڈرز، اور اس کے ساتھ ساتھ آئی ٹی سیکٹر کا بہت کمال ٹرن اوور، جہاں پہ ہم دیکھتے تھے کہ یا بات ہوتی تھی کہ جی آئی ٹی سیکٹر جو اس کو پک اپ کرنا چاہیے اور اس کی ایکسپورٹس اچھی ہونی چاہیے، تو ریسنٹلی آئی ٹی سیکٹر سے بھی بڑی اچھی نیوز آ رہی ہیں۔ اینڈ ناٹ ٹو فرگیٹ فارماسیوٹیکل سیکٹرز، جنہوں نے بڑے ہی کمال طریقے سے کووڈ کے اندر ایک ایمرجنسی میں پوری اپنی فارمیسی کو ایک بہت ٹرن اراؤنڈ لیا، اور کیسے پی پی سوٹس، ماسکس کو ایکسپورٹ کیا، اور پاکستان کو بڑا قیمتی زر مبادلہ جو تھا وہ فارماسیوٹیکل انڈسٹری سے بھی ملا۔ آج کے پروگرام میں ہم دیکھیں گے یہ کہ یہ ساری چیزیں اچیو کیسے کی، ایک نمبر 1، اور نمبر 2 جو ہماری بزنس کمیونٹی ہے اب اکانومی اور پاکستانی عوام کو آگے کیا دینے جا رہی ہے، کیا سب پیکیجز ہیں ان کے پاس، تو اس کے لیے ہم نے آج دعوت دی بزنس مینس کو، ان لوگوں کو جو اکانومی رن کرتے ہیں، جو جاب کریشن کے بیسکلی بیک بون سمجھے جاتے ہیں، اور یہ وہ ہیں جو کنزیومر اور گورنمنٹ کے بیچ میں ایک برج کا کردار ادا کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہمیں جوائن کر رہے ہیں عمر حسین صاحب، ڈائریکٹر آپریشن کراچی اسٹیلز ہیں، تھینک یو فار کمنگ سر۔ محمد یحییٰ صاحب ہیں، ڈائریکٹر شاہین فارمیسیز اینڈ فارماسیوٹیکل ہیں، اور فارماسسٹ ہیں خود بھی، اور اب جیسے میں نے انٹروڈکشن میں بھی کہا تھا کہ فارمیسی کا بہت امپورٹنٹ رول ہے کووڈ کے اندر اسپیشلی، اور کس طرح سے انہوں نے اڈاپٹ کیا ڈفرینٹ چیزوں کو۔ اس کے ساتھ امیس خٹک صاحب ہیں، ڈائریکٹر خٹک انڈسٹریز ہیں، اس کے علاوہ آئی ٹی سے ان کا تعلق ہے، اور آئی ٹی کے بارے میں تو سر وی ہیو ٹو ٹاک اے لاٹ اباؤٹ اٹ، بیکاز آئی ٹی ہیز بین دا سکسیس اسٹوری ان پاکستان ناؤ، اینڈ شاید اب جو نیکسٹ جنریشن ہے اس کی بہت بڑی انکم جو ہے وہ آئی ٹی کے ساتھ میں ریلیٹ کرے گی، جیسے ہم نے دیکھا ہے ڈفرینٹ اکانومیز کے اندر، اور پی ایم بھی کہتے ہیں کہ جی آپ نے ڈیجیٹلائزیشن کی طرف جانا ہے۔ اینڈ دا موسٹ امپورٹنٹ ون جوائننگ اس ٹوڈے، ینگ ڈائنامک پریزیڈنٹ آف آئی سی سی آئی، سی ای او کے سینٹورس کے سی ای او بھی ہیں، اس کے علاوہ ہی ہیز a different mind when it comes to business and Pakistan and economy, and بڑی انوویٹو قسم کی ان کی باتیں اور بڑی زبردست آئیڈیاز ہیں۔ لگتا ہے کہ شاید چیمبر کے اندر جو ایک ینگ بلڈ چاہیے تھا کافی عرصے سے، وہ سردار یاسر صاحب نے کافی حد تک اس کمی کو پورا کیا ہے، اور گاہے بگاہے ہم کو دیکھ رہے ہیں ڈفرینٹ چینلز پہ بھی، ڈفرینٹ نیوز آؤٹلیٹس پہ پی ایم سے بھی ملتے ہیں، اور بڑا مقدمہ لڑ رہے ہیں آج کل چیمبر کا، بزنس مین کا۔ تو سر تھینک یو فار جوائننگ اس، آپ نے آج ٹائم نکالا اور آپ ہمارے شو پہ آئے، اور ہمیں آپ نے موقع دیا کہ ہم آپ سے ڈسکس کر سکیں اباؤٹ بزنس اینڈ ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز گوئنگ آن۔ تو اسٹارٹنگ ود یو یاسر صاحب، سب سے پہلے تو تھوڑا سا بریفلی سے ہمیں بتائیں کہ یو آر سو ینگ ٹو بی پریزیڈنٹ آف آئی سی سی آئی، ہاؤ ڈو یو فیل دیٹ؟ اٹس اے گریٹ آنر، آئی تھنک اگر بزنس کمیونٹی نے ایک اعتماد کا مظاہرہ کیا ہے، دے ٹرسٹ می ود obviously their interest, because اسلام آباد چیمبر آف کامرس کا مین فنکشن ہی یہی ہے to protect and promote the interests of all businesses related to us, and I think there's a lot to be done. ٹائم بہت کم ہے ہمارے پاس، and I think we're going to be doing a lot. ہم نے کیونکہ جو پورا ایجنڈا اس سال کا بنایا ہوا ہے بہت کم ٹائم میں، I think within the first 10 days we had everything drawn up, اور لوگ کافی سرپرائز بھی ہیں کہ اتنی چیزیں آپ کیا اس سال کر پائیں گے۔ ہم نے کہا ہم کوشش ضرور کریں گے، so there's a lot to be done انشاءاللہ۔ چلو وش یو بیسٹ لک فار دیٹ۔ سر تھوڑا سا یہ بتائیے گا کہ چیمبر جو ہے ہمارے جو عام ناظرین دیکھ رہے ہیں اس پورے شو کو، شاید ایک عام پاکستانی کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ چیمبر آف کامرس بھی کوئی چیز ہوتی ہے، اور اس چیمبر آف کامرس کا رول کیا ہے۔ ہم تو صرف یہ سمجھتے ہیں کہ شاید بزنس کرنا ہے تو یہ وہی بزنس مین ہوں گے جو ایک ٹھیلے والا ہے یا ایک دکان کھولی ہوئی ہے، وہ جو پیچھے پوری تھاٹ پروسیس ہے چیمبر کی، وہ تھوڑا سا اگر ہمارے ناظرین کو آپ ایکسپلین کر سکیں کہ چیمبر آف کامرس کا رول کیا ہے۔ یہ چیمبر آف کامرس کے ساتھ آپ کے موسٹلی ہر طرح کے لوگ افیلیٹڈ ہیں،
ان ٹرمز آف بزنس. اس میں آپ کے ٹریڈ کے بھی ہیں, انڈسٹری کے بھی ہیں, آئی ٹی کے سیکٹر کے ہیں, ہر طرح کے لوگ ہیں, سروس سیکٹر کے لوگ ہیں جو رجسٹرڈ ہیں. نیچرلی دے ہیو ٹو بی ٹیکس پیئنگ citizens to be registered with us, and it has to be a business to be registered with the chamber. Chamber ka main function is to promote business, protect business, and at the same time advocate export, advocate usme aapke local jo issues hain unko highlight karen and form a bridge between all government and private sectors. اس کے علاوہ جب ہم ایکسپورٹ کی بات کرتے ہیں نا, ہم کوآرڈینیٹ کر رہے ہیں ود آل دا فارن مشنز جو پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہیں. ایٹ دا سیم ٹائم ہم کوآرڈینیٹ کر رہے ہیں جتنے فارن مشنز ہمارے پاکستان سے باہر آپریٹ کر رہے ہیں ان کے ساتھ لیزان کرنا, فارن چیمبر آف کامرس کے ساتھ لیزان کرنا ٹو ورک آن بائیلیٹرل ٹریڈ. اور اس کے علاوہ ہم میک شیور کر رہے ہیں کہ جتنی لوکل ہماری پالیسیز ہیں اس میں ہماری انوالومنٹ ہو تاکہ ہم پالیسیز کو ریفائن کر سکیں تاکہ بہتری آئے پاکستان کی اکانومی میں. تو اب کلیکٹیولی کام کر رہے ہیں. زیادہ چیزیں ہیں, یہ کس طرح کنٹرول کرتے ہیں آپ؟ اتنا ٹائم مل جاتا ہے آپ کو کہ گیو ٹائم ٹو دی چیمبر اور یا کوئی ٹیم ہے آپ کی؟ نیچرلی آپ جب چیمبر میں آتے ہیں نا آپ کو پرسنل اپنا ٹائم بہت سیکریفائز کرنا پڑتا ہے, پرسنل بزنس سیکریفائز کرنا پڑتا ہے. اور جو ٹیم میرے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے, دیز آر سم آف دیم, دیز اے لاٹ مور. الحمدللہ ہمارے پاس کافی ایگزیکٹیوز ہیں, سب پروفیشنلز ہیں. اینڈ دا بیسٹ تھنگ از کہ چیمبر میں جتنے بھی لوگ اس سال آ رہے ہیں اور پہلے بھی آئے ہیں, دیز آر آل پروفیشنل بزنس مین جو کہ سمجھتے ہیں ڈفرنٹ ڈائنامکس کو, ڈفرنٹ انڈسٹری سے بلانگ کرتے ہیں. اینڈ آئی تھنک اٹس اے بلیسنگ فار اس ٹو ہیو دم بیکاز یہ پرسنل ٹائم سیکریفائز کر رہے ہیں عوام کے لیے, اس ملک کے لیے, تاکہ بہتری لا سکیں اس ملک کے لیے. اینڈ آئی تھنک دیر از اے لاٹ ٹو بی ڈن, انشاءاللہ وی کین اچیو اٹ. لیکن نیت اگر آپ کی صاف ہو تو اینی تھنگ از پاسبل. اینڈ آئی ایگری اگر چیمبر کے اندر ینگ پیپل لائک یو اف یو دیر تو ڈیفینیٹلی ہم چیمبر کو دیکھیں گے ایک بہت ڈفرینٹ طریقے سے اس دفعہ ہینڈل کیا جائے گا, کیونکہ شاید وی یوز ٹو چیمبر کے اندر تھوڑے ذرا آرتھوڈاکس ٹائپ کے جو ہم چیئرمین پریزیڈنٹ دیتے ہیں. بار لیٹس ناٹ ٹاک اباؤٹ اٹ, لیٹس موو ٹو دی گڈ نیوز. دی گڈ نیوز از کہ ایکسپورٹس آر پکنگ اپ. تو یاسر صاحب آپ سے اسٹارٹ کرتے ہیں اباؤٹ ایکسپورٹس. ایکسپورٹس ہم دیکھ رہے ہیں پک اپ کرتی جا رہی ہیں. ہم ٹیکسٹائل کی بات کرتے ہیں, آئی ٹی کی بات کرتے ہیں, ڈفرینٹ چیزیں ہیں, پالیسیز ہیں. یہ ایکسپورٹ کے اندر جو پک آ رہا ہے اوور آل, ہاؤ ڈو یو لک ایٹ دیٹ؟ یہ کیا وجہ کیا ہے؟ I think we would like to thank the government of Pakistan. انہوں نے ایک اچھا اس پہ انیشیٹو لیا ہوا ہے in terms of the loan relief they are giving. لیکن اس میں کچھ بیسکس ہیں جو آئی تھنک ہائی لائٹ کرنا ضروری ہیں ان ٹرمز آف آر پالیسیز, جس میں مزید بہتری آ سکتی ہے. لیکن اوور آل آپ دیکھیں کہ کووڈ-19 کے پیریڈ میں جب کہ دنیا میں ڈکلائن آیا ہے, دنیا کے انڈسٹریز میں ڈکلائن آیا ہے, پاکستان ایٹ دا سیم ٹائم آپ دیکھیں کہ 0.5% ہم پھر بھی انکریز دیکھ رہے ہیں. ہم ایکسپورٹ میں انکریز دیکھ رہے ہیں ایز فار ایز ٹیکسٹائل از کنسرن. اوور آل امیج بلڈنگ میں بھی ہماری امپرومنٹ آئی ہے. پیپل کین ٹرسٹ پروڈکٹس ان پاکستان. پلس ہم نے اوور آل فارن جو ہماری ریلیشن شپس ہیں لوگوں کے ساتھ ہم بہتر کر رہے ہیں, بائیلیٹرل ٹریڈ کو ہم پروموٹ کر رہے ہیں. سو آئی تھنک دا گورنمنٹ از ڈن اے گڈ جاب ایز فار ایز دس ایئر از کنسرن. کووڈ کے دوران انہوں نے اس چیز کو انڈرسٹینڈ کیا کہ پاکستان لاک ڈاؤن کے اندر سروائیو نہیں کر سکتا. انڈسٹریز ہیو بن ورکنگ اراؤنڈ اے کارنر. آلسو ایٹ دا سیم ٹائم ریسنٹلی ابھی گورنمنٹ آف پاکستان, پرائم منسٹر پاکستان نے ٹیرفس جو ہیں ہماری یوٹیلیٹی ٹیرفس پہ تھوڑی بہت ریلیف دی ہے. ہم مزید ریکویسٹ کرتے ہیں ان سے اور ریلیف کے لیے, گیس پہ بھی, لیکن الیکٹریسٹی میں جو لے کے آئے اینڈ دس ول الاؤ اس ٹو ڈو پروڈکشن راؤنڈ دا کلاک ایز ویل, کیونکہ ڈیورنگ نان پیک آورز میں بھی وہ ہمیں سپورٹ کریں. تو انشاءاللہ دس از اے گڈ اسٹیپ, گڈ انیشیٹو, لیکن دیر از اے لاٹ مور ٹو بی ڈن. agreed with that. عمیر صاحب آپ سے بات کریں گے آئی ٹی کے اوپر. ایکسپورٹ کی اگر ہم بات کریں تو ریسنٹلی آئی ٹی جو ہے وہ پاکستان کے دے ڈوئنگ ونڈرز. ہم دیکھ رہے ہیں کہ آئی ٹی ایکسپورٹس آر پکنگ اپ ایوری ایئر, اور پہلے 800 ملین کی تھی, اس کے بعد $1 بلین کو کراس کیا. پھر جو کووڈ تھا اس کی سچویشن میں بھی ہم نے دیکھا کہ ہماری جو آئی ٹی انڈسٹری تھی انہوں نے جو اڈاپٹیبلٹی تھی ان کی, جو ورلڈ ڈیمانڈ تھی دنیا سے آئی ڈفرینٹ پروڈکٹس کی آئی ٹی سے ریلیٹڈ, آن لائن اسٹورس تھے, ان کو فیسیلیٹیٹ کیا. اب یہ جو اوور آل آئی ٹی انڈسٹری گرو کر رہی ہے, ایک تو ہاؤ ڈو یو لک ایٹ دیٹ ایکسپورٹ کے پوائنٹ آف ویو سے, اینڈ ہاؤ ڈو یو لک ایٹ دیٹ فار اے ینگ مین, جو ایک ینگ بندہ بیٹھا ہوا ہے, بچہ جس نے اب باہر نکلنا ہے, جاب دیکھنی ہے. ان دونوں پوائنٹ آف ویو سے تھوڑا سا آئی ٹی کے اوپر اگر آپ بتا سکیں ناظرین کو. ہاں بالکل, جیسے بھی آپ نے ذکر کیا کہ کووڈ کی وجہ سے جیسے اوور آل سارے سیکٹرز پہ کچھ پہ نگیٹیو اثر پڑا, کچھ پہ پازیٹیو پڑا. آئی ٹی ان سیکٹرز میں سے ایک ہے جس پہ کووڈ کی وجہ سے ایک پازیٹیو امپیکٹ آیا, کیونکہ اوور آل جب آپ کی ریٹیل شاپس بند ہو گئیں, اور اسپیسیفکلی میں بات کروں گا ای کامرس کی, کہ جب ریٹیل شاپس بند ہو گئیں تو ای کامرس کا ٹرینڈ ایک پہلے سے چل رہا تھا پاکستان میں, لیکن وہ اتنا اسٹرانگ نہیں تھا. لیکن کووڈ کے آنے کے بعد سے لوگوں کا ایک توجہ اس طرف آ گئی, ای کامرس کی طرف, اور ای کامرس کو جو کمپنیز کر رہی تھیں وہ ان میں ایک فینومینل گروتھ دکھنے میں آئی. اسی طرح اگر ہم باقی سیکٹرز کی اس میں آئی ٹی میں اگر ہم دیکھیں تو سافٹ ویئر کے لحاظ سے پاکستان میں آئی ٹی کی ایجوکیشن بائی دا ٹائم بہت اچھی اس وقت بہت اچھے لیول پہ چل رہی ہے, اور جو آئی ٹی گریجویٹس ہمارے نکل رہے ہیں وہ نہ صرف پاکستان میں بلکہ دنیا میں جہاں کہیں بھی جا رہے ہیں وہ اپنا لوہا منوا رہے ہیں. اچھی, تو بڑی آپ نے زبردست بات کی اور بڑی انٹرسٹنگ ہے میرے لیے, کیونکہ ہم نارملی یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہمارا ایجوکیشن سسٹم اتنا اسٹرانگ نہیں ہے. تو بینگ این آئی ٹی ایکسپرٹ یور سیلف, اور آپ خود بھی اپنی فرم چلا رہے ہیں آئی ٹی کی, تو یو ایگری ود دس کہ جو ہمارے آ رہے ہیں ینگسٹرز دے کیپیبل انف ٹو رن دس انڈسٹری؟ اس میں ہمیں یقیناً ضرورت ہے انٹرنیشنل
لیول کی ایجوکیشن کی یہاں پہ جو اس کی ہمیشہ سارے ایجوکیشنل سیکٹرز میں ضرورت ہے، لیکن آئی ٹی میں جہاں جو یونیورسٹیز اس وقت کروا رہی ہیں جو اچھے لیول پہ، وہ نہ صرف پاکستان کے لیول پہ ایک بہت اچھی کوالٹی کی ایجوکیشن دے رہی ہیں، اور وہاں سے جو گریجویٹس نکل رہے ہیں وہ نہ صرف پاکستان کی اس وقت آئی ٹی کی ضروریات پوری کر رہے ہیں، بلکہ وہ جہاں کہیں دنیا میں جا کہیں جا رہے ہیں وہ وہاں پہ اپنا نام اور اپنا لوہا منوا رہے ہیں، جس میں اگر میں اسپیسیفکلی ایک نام لوں گا، لاریب عطا ایک ہمارے فیمس سنگر ہیں، ان کی صاحبزادی ہیں، انہوں نے جی بالکل عطا اللہ سے خیلوی کی ان کی صاحبزادی ہیں، انہوں نے اس وقت ہالی ووڈ میں اپنا ایک نام بنایا ہوا ہے، شی از اے گرافک ڈیزائنر اور اینیمیشن ایکسپرٹ ہے۔ اٹ واز ویری امیزنگ فار می ٹو نو کہ فروزن جیسی اتنی بڑی ہٹ ہالی ووڈ کی مووی، اور اس کے اندر انہوں نے ڈزنی کی مووی کے اندر شی واز ون آف دا کریٹو ڈیزائنرز اوور اور وہ پاکستان کی آئی ٹی کی گریجویٹ، اور انہوں نے آگے بھی جا کے یو ایس اے میں پڑھا۔ اسی طرح لاتعداد نام ہیں جو پاکستان میں نہ صرف پاکستان میں بلکہ پاکستان سے باہر جا کے بھی اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوا رہے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں اگر آئی ٹی کے حوالے سے تھوڑی سی گورنمنٹ اس پہ توجہ دے اور تھوڑا سا ایک انوائرمنٹ مہیا کرے آئی ٹی کی ایجوکیشن کی کوالٹی کو امپروو کرنے کے لیے، بلکہ جو اس وقت کمپنیز کام کر رہی ہیں پاکستان میں آئی ٹی کی، ان کو سپورٹ کی ضرورت ہے گورنمنٹ کی طرف سے ان ٹرمز آف پازیٹیو پالیسیز۔ ابھی بھی اس گورنمنٹ نے بہت اچھی انسینٹیوز دیے ہیں، لیکن جس چیز کی میں سمجھتا ہوں ضرورت ہے وہ اسٹیٹ بینک کی پالیسیز ہیں، جہاں پہ آئی ٹی کمپنیز اس وقت منتظر ہیں کہ اسٹیٹ بینک اپنی پالیسیز کو تھوڑا ریلیکس کرے، تاکہ انٹرنیشنل گیٹ وے ایکسچینج کمپنیز پاکستان کا رخ کریں، جیسے کہ جن میں سر فہرست پے پال ہے، پھر اسی طرح ای کامرس کی بڑے نام ہیں جس میں امیزون ہے، ان کو پاکستان لانے کی ضرورت ہے۔ پھر مائکروسافٹ ہے، ایپل ہیں، پاکستان میں اتنی بڑی مارکیٹ ہے، یہاں پہ لوگوں میں پرچیزنگ پاور بھی ہے، اور اگر اس طرح کے بڑے نام ایک دفعہ پاکستان میں آنا شروع ہو جائیں تو پاکستان آئی ٹی میں اتنی گروتھ کر سکتا ہے کہ جتنا پاکستان کا بجٹ ڈیفیسٹ ہے وہ اکیلا ایک آئی ٹی سیکٹر پوری کر سکتا ہے۔ ڈیفینیٹلی آئی ایگری ود دیٹ۔ میں بلکہ پڑھ رہا تھا کہیں پہ دا پوٹینشیل دیٹ پاکستان ہیز، پاکستان کین گو 4 or 5 فولڈس آئی ٹی کے اندر، ایکسپورٹس کے اندر، صرف اگر ہم تھوڑا سا اس کو ذرا بہتر طریقے سے مینیج کرتے جائیں۔ آئی ایگری ود دیٹ سر۔ سر کمنگ ٹوورڈز یو عمر صاحب، ایکسپورٹس کی ہم بات کر رہے ہیں ابھی، اور ایکسپورٹس جو ہیں اس سے بہت اچھی خبریں آ رہی ہیں ہمارے پاکستان کے اندر، اور ایکسپورٹس کے اندر ہم بات کریں ریسنٹلی جو ٹیکسٹائل انڈسٹریز ہیں، فیصل آباد کے اندر دیکھا 50,000 پاور لومس تھیں جو بند تھیں 1990 کے بعد، اب وہ 50,000 پاور لومس دوبارہ چلنا شروع ہو گئی ہیں، اور نہ صرف چل رہی ہیں بلکہ آئی واز ریڈنگ کہ وہاں پہ دے نیڈ another 30,000 لومس، پاور لومس کے وہاں پہ امپلائی کی جائیں، لگائی جائیں۔ اس کے علاوہ میں نے یہ بھی دیکھا جاب کریشن کے اندر، وہاں پہ آئی واز ریڈنگ دس ہول آرٹیکل جہاں پہ کہتے ہیں 12 لاکھ ڈائریکٹلی انوالو ہیں لیبر جو اس پاور لومس کے اندر اب کام کریں گی، اور ہمیں آرڈرز مل رہے ہیں ہیوگو باس اور گیس اور بڑی بڑی برانڈس کے جو انٹرنیشنل برانڈز ہیں چائنا سے جو ڈائیورٹ ہو کے ہمارے پاس یہاں پہ آرڈرز آئے۔ ہاؤ ڈو یو لک ایٹ دس اپرچونیٹی ٹیکسٹائل انڈسٹری کے لیے، کس طرح دیکھ رہے ہیں آپ؟ بالکل جی، ٹیکسٹائل میں ابھی بہت پول ہے، پوٹینشیل ہے، کافی ڈیمانڈ ہے، اور گورنمنٹ نے بھی بہت زیادہ اس میں ہیلپ کی ہے۔ ابھی ریسنٹلی اسٹیٹ بینک نے 100 بلین کا جو لون فیسلٹی دی ہے پرائیویٹ بینکس کے تھرو ان انڈسٹریز کو، انہوں نے ایکسپینشنس کی ہیں، اور جو پاور جیٹ لومس ہیں انہوں نے ودن 3 months یہ سارا جو لون تھا کنزیوم کر لیا ہے، ابھی دے آر اسٹل ڈیمانڈنگ مور۔ تو گورنمنٹ نے اس کے علاوہ بھی ایکسپورٹ میں یہ سارا جو ایک دم سے چینج آیا ہے اس میں کافی ورکنگ ہے۔ گورنمنٹ نے کافی جو پرانا پینڈنگ ایشو تھا ٹیکس ریفنڈس کا وہ ریزالو کیا ہے، کیونکہ ٹیکس ریفنڈس کی اماؤنٹس بلینس میں تھی ایکسپورٹرز کی، ان کا ورکنگ کیپٹل کافی شارٹ فال تھا اس میں، تو اس سے ان کا حل کرنے سے کافی ایزی ہو گیا ہے مزید ان کے آرڈرز پورے کرنا۔ اس کے علاوہ جو ٹیرفس وغیرہ گورنمنٹ نے کم کیا، ڈو یو تھنک وہ ہیلپ کرتے ہیں پاکستانی ایکسپورٹس کو؟ جی جو بجلی کے ٹیرفس میں ان کو کافی زیادہ ریلیف اس کے علاوہ جو گورنمنٹ نے ایک اور بڑا اسٹیپ لیا ہے کہ جو 1600 کسٹم لائنز ہیں ان کی ڈیوٹی کافی کم کی ہے را مٹیریلس کی، تو وہی را مٹیریل وہ یوز کر رہے ہیں اور ایکسپورٹ کر رہے ہیں، تو ان کی کاسٹ آف پروڈکشن کافی کم ہو گئی ہے۔ اور جو آپ نے پاور کی بات کی، اس میں 25% ریڈکشن ہے جو آف پیک آورز میں، پیک آورز میں بھی ایون اگر وہ کمپیریزن کریں لاسٹ ایئر سے، جتنی وہ کنزمپشن کر رہے تھے اس سے جتنی وہ ایکسٹرا کریں گے اس پہ 25% ریڈکشن ہے، تو یہ بہت بڑی کاسٹ سیونگ ہے ایکسپورٹرز کے لیے، جس کی وجہ سے الٹیمیٹلی ہم اب دیکھ رہے ہیں کہ پازیٹیو ایکسپورٹس نظر آ رہی ہیں ٹیکسٹائل انڈسٹری میں ہمارے پاس۔ جی ایگزیکٹلی، اسٹل دیر از لاٹ مور ٹو ڈو۔ ایکچولی ہماری جو ایکسپورٹ کی انڈسٹری ہے وہ ابھی تک لیبر انٹینسو ہے، اس میں ہمیں انوویشن چاہیے، نئی ٹیکنالوجی چاہیے، کولیبریشن چاہیے فارن
کمپنیز کے ساتھ تاکہ ہم اپنی جو کاسٹ آف پروڈکشن ہے وہ کم کر سکیں, موسٹ یعنی ایفیشینٹ طریقے سے پروڈکشن کر سکیں اور ایٹ پار آئیں باقی ایکسپورٹرز کے ساتھ جو دنیا میں بنگلہ دیش اور باقی جو ممالک میں. بلکہ میں آپ کو جسٹ لیٹ می ایڈ ون تھنگ, یہاں پہ آپ کو میں کٹ آؤٹ کر رہا ہوں, سوری فار دیٹ. میں پڑھا تھا واس رپورٹ میں بھی کہ ہم نے جو ہماری ٹیکسٹائل انڈسٹری نے گروتھ لی ایک دم سے, وی ہیو لیفٹ بنگلہ دیش اینڈ انڈیا بیہائنڈ. جی ابھی جو ریسنٹلی پچھلے 3-4 مہینے تو بہت ہمارے ماشاء اللہ سے اچھے گئے ہیں, اور ابھی لیکن ان دا لانگ رن ہمیں اسٹرکچرل چینجز چاہیے سر, کیونکہ ہمیں شارٹ ٹرم اور اس سے فائر فائٹنگ سے نہیں کام چلے گا. ہمیں اسٹرکچرل چینجز اس طرح چاہیے کہ ہمیں کم مارک اپ پہ لونس چاہیے انڈسٹری کے لیے. مارک اپ ہمارا بہت ہائی تھا, یہ 14% پہ گیا ہوا تھا, ابھی کم ہونا شروع ہوا ہے, لیکن اسٹل آئی تھنک 2 to 3% اگر لون ملے انڈسٹریلسٹ کو تو وہ, اور ٹائم پیریڈ بھی اس کا 10 years ہو 15 years ہو, تو پھر یہ بہت بہتری آ سکتی ہے ہمارے ایکسپورٹ میں. ڈیفینیٹلی وہ پالیسیز اچھی تھیں. فائر فائٹنگ کی آپ نے بات کی تو انیشلی وٹ آئی تھنک, مجھے جو لگتا ہے بینگ اے پاکستانی, شاید جو گورنمنٹ نے فائر فائٹنگ کی بیچ میں آگ بجھا لی گئی, اب آہستہ آہستہ چیزوں کو اور بہتری کی طرف لے کے جائیں گے. ویل ٹاک اباؤٹ کہ امپرومنٹس کہاں پہ اور آ سکتی ہیں. ابھی تھوڑا ذرا ایکسپورٹس کو تھوڑا اور بات کرتے ہیں. فارمیسی سے ہمارے تعلق رکھ رہے ہیں یہاں پہ یحییٰ صاحب بیٹھے ہوئے, ہم ان سے پوچھیں گے کہ فارماسیوٹیکل انڈسٹری نے, میں نے دیکھا کہ وہ پی پی سوٹس بنائے, ماسک بنائے, اینڈ آئی واز ریڈنگ سم ویئر کہ 5 ملین ماسک کا آرڈر ہے جو آپ لوگوں نے ایکسپورٹ کو کیا, فلفل کیا, اور دیر آر اسٹل آرڈرس پورنگ ان ڈفرینٹ جگہوں سے دنیا سے. تو یہ پوری کی پوری جو فارماسیوٹیکل انڈسٹری ہے, ایک بہت زبردست طریقے سے مینوور کیا انہوں نے, اڈاپٹ کیا چینج کو, اور نہ صرف اڈاپٹ کیا بلکہ پاکستان کو ایک بہت قیمتی ذرائع مبادلہ بھی لا کے دیا. بینگ اے پارٹ آف دیٹ انڈسٹری, ہاؤ پراؤڈ ڈو یو فیل, اینڈ آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں اس پوری سچویشن میں اپنے جو آپ کے ساتھ باقی فارماسسٹ تھے انہوں نے جو ہیلپ آؤٹ کر کے اور ایک ڈفرینس کریٹ کیا؟ بیسکلی دیکھیں ہمارا جو فارماسیوٹیکل انڈسٹری ہے نا, وہ فارچونیٹلی الحمدللہ کووڈ کے ٹائم پہ ہمیں ایک دم سے بوم ملا تھا, بہت چیزوں کی ڈیمانڈ آئی, پلس ہمیں ہیلپ ملی جو ہماری ٹیکسٹائل تھی انہوں نے ہمیں بہت ہیلپ کی, کیونکہ اتنا ڈیمانڈ تھی. آپ کو پتہ ہے لوگ لٹرلی لڑائیاں ہو رہی تھیں کہ بھائی ماسک چاہیے, اور ہم لوکل ڈیمانڈ ہی فلفل نہیں کر سک رہے تھے اس پہ, کیونکہ امپورٹ ہم نہیں کر سک رہے تھے, چائنا سے سامان نہیں آ رہا تھا. تو جو ٹیکسٹائل انڈسٹریز تھے انہوں نے پھر اسٹیپ ان کیا, انہوں نے کہا جی ہم آپ کے لیے بنائیں گے. مجھے بھی پتہ ہے 3-4 ایسی فیکٹریز ہیں فیصل آباد میں جنہوں نے کہا کہ جی ہم آپ کی لوکل بھی پوری کریں گے اور ہم ایکسپورٹ بھی کر لیں گے. تو انہوں نے سارا اپنی جو انڈسٹری بند تھی انہوں نے وہاں ڈائیورٹ کیا. تو دیکھیں نا, یہ جو بند ٹائم کے اوپر انہوں نے کام کیا اس سے ان کو بھی فائدہ ہوا, انہوں نے ان کا ایکسپورٹ بھی ہوا, پلس لوکل ساری ڈیمانڈ پوری ہوئی. اب ہم الحمدللہ ہم چائنا سے سستا ماسک بنا رہے ہیں. اچھا, چائنا جو چائنا سے سامان آتا ہے اب بالکل نہیں آ رہا, سارا ہم لوکل ہی خرید رہے ہیں, لوکل ہی بیچ رہے ہیں. امپورٹ اس وقت ماسک کی بالکل بند ہو چکی ہے. ماسک کی صرف پی پی کی ہے, پی پی تو ہم خود ہی بنا رہے ہیں, وہ تو بہت ہی سستا ہے, مطلب اس وقت ہم کمپیٹیٹیو ریٹ کے اندر چائنا کو بھی بیٹ کرنا شروع ہو گیا. بالکل 100% بیٹ کر رہے ہیں. ابھی جو چائنا سے جو تھوڑا بہت امپورٹ ہو بھی رہا ہے وہ مہنگا ہے, آلموسٹ ڈبل پرائس ہے اس کی. اچھا ہاں جی, وہ تو ہمیں اس پہ ہمیں جو ہے وہ ٹیکسٹائل والوں کو بالکل دینا پڑے گا کہ انہوں نے ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. اور ڈو یو تھنک کہ ہم اس کو سسٹین کر سکیں گے, ان آرڈرز کو میٹ کریں گے؟ ڈیفینیٹلی انشاءاللہ, لیکن مجھے میری اپنی سوچ ہے کہ ہمیں جو ہماری ٹیکسٹائل انڈسٹری ہے اس کو اور بہتر کرنا چاہیے. اس میں امپرومنٹ کے بہت ہیں چیزیں ہیں. آپ کو لیٹسٹ ٹیکنالوجی چاہیے, اسکلڈ آپ کو لیبر چاہیے, تاکہ آپ اس کو بیسیکلی اسپیڈ اپ کر سکیں. اگر آپ کا لوکل ڈیمانڈ زیادہ ہوتی ہے تو آپ کا ایکسپورٹ پہ فرق پڑے گا. آپ کو جو انڈسٹری سے وہ کہتا ہے میرے ایکسپورٹ بہتر ہو, تو وہ سارا ایکسپورٹ لگاتا ہے تو لوکل والوں کو فرق پڑ جاتا ہے. یہ تھوڑا سا ایشو ہے میرے خیال میں, بہت اور بھی امپرومنٹ کا ہے چانسز, اور ہم اس کو بہتر کر سکتے ہیں. ڈیفینیٹلی دیر از آلویز روم فار امپرومنٹ. یاسر لسننگ ٹو آل دس اینڈ کمنگ ٹوورڈس کہ بھائی ہم تو نارملی سوچتے ہیں کہ شاید ہماری پروڈکٹ مہنگی ہی بنتی ہے, لیکن جیسے یحییٰ نے ایڈ کیا کہ ہم سستی پروڈکٹ بنا رہے ہیں. اور پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ یحییٰ نے بتایا کہ جی ٹیکسٹائل اور فارمیسی جو تھی وہ آپس میں کولیبریٹ کیا انہوں نے, اور مل کے وہ چیزیں اچیو کے لیے جو شاید ہم لوگوں سوچ بھی نہیں سکتے, کہ ایک دم سے پینڈیمک آیا اور یہ ایک انپریسیڈنٹڈ سچویشن تھی, اس کے اندر فارماسسٹ نے ٹیکسٹائل والوں کے ساتھ ہاتھ ملائے اور اس طرح کے ونڈرز کر دیا ایکسپورٹ کے اندر, اور لوکل ڈیمانڈ کو بھی پورا کیا جو شاید کبھی ایک لوکل پاکستانی نہیں اچیو کر سکتا تھا. بینگ پریزیڈنٹ آف دا چیمبر, جب آپ یہ ساری پازیٹیو نیوز سنتے ہیں ایکسپورٹ کو لے کے, اور آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارا لوکل بزنس مین جو ہے وہ بہت انوویٹو ہے اور بہت زیادہ پوٹینشیل ہے اس کے اندر جو شاید پہلے کبھی ایکسپلور نہیں کیا گیا, ہاؤ ڈو یو فیل اباؤٹ اٹ؟ I've always known, دیکھیں somebody who is in a business community, ہم تو بہت کلوزلی جانتے ہیں. اگر آپ نے ایک اکانومی کا پلس کسی سے سمجھنا ہے یا سننا ہے تو nobody knows the pulse of the economy better than a businessman.
جو فنڈامنٹل فیکٹس ہیں اس کے پیچھے وہ یہ ہیں کہ جو اکانومیز آف اسکیل ہم دیکھتے ہیں تو اس میں آپ کے پاس 2 کی انگریڈینٹس ہیں. ایک ہے ہیومن ریسورس جو کہ پاکستان کے پاس سب سے بڑا آئی مین ان ٹرمز آف دا اسٹرینتھ وی ہیو اے ہیوج ہیومن ریسورس. اس کے علاوہ سستا بھی ہے, ہم چائنا اور انڈیا سے سستے ہیں, بنگلہ دیش سے ہم زیادہ سستے ہیں. اس کے علاوہ ٹیکسٹائل کی بات کریں تو وی ہیو دا بیسٹ ٹیکسٹائل ان پاکستان جو کہ ہم انٹرنیشنل اسٹینڈرڈس پہ باہر کمپنیز کو ایکسپورٹ کرتے ہیں. نیچرلی وین یو کمبائن دیز ٹو ٹوگیدر اٹس اے نو برینر. ہم ڈیفینیٹلی باقی سے سستے ہیں. جو ایلیمنٹس ہیں جس کی وجہ سے ہم اکنامیکل نہیں ہو سکتے یا کاسٹ افیکٹیو نہیں ہوتے ہیں, اس کی ریزن یہ ہے کہ جو را مٹیریل ہم باہر سے لا رہے ہیں اور میجورٹی را مٹیریل جو انگریڈینٹس ہیں ان کے وہ ہم باہر سے لاتے ہیں. اوور آل جب ہم انڈسٹری کی بات کرتے ہیں 90% آف دا پروڈکٹ از امپورٹڈ ان پاکستان. اس کے جو آپ دیکھیں گے جو آپ کی ڈیوٹیز اور ٹیرفس لگتی ہیں آپ کے لیے پاکستان کی کاسٹ آف پروڈکشن انکریز ہوتی ہے, پھر آپ جب ایکسپورٹ کرتے ہیں تو وہ اور بھی مہنگا ہوتا ہے, تو آپ کمپیٹیٹیو نہیں رہتے. ابھی جو فنڈامنٹل فیکٹر ہے جو میں آپ کو فلپ سائڈ اس کی بتا رہا ہوں کہ دا پازیٹیوز آر گڈ لیکن از آلویز انادر سائڈ اینڈ وی آلویز لک ایٹ دی ادر سائڈ. ہم امپروومنٹ کی ہمیشہ بات کرتے ہیں کہ کہاں پہ کوشچن امپروومنٹ ہے. ابھی آپ دیکھیں گے پاکستان کی جو اوور آل کمپیئر ٹو دا ریسٹ آف دا ورلڈ, آپ 2003 سے لے کے انڈیا کو, چائنا کو, ایران کو دیکھ لیں جو آپ کے کلوزسٹ نیبرز ہیں, ان کی 2003 سے لے کے ٹل ڈیٹ جو کلیکٹیو مارکیٹ شیئر گلوبلی انکریز ہوا ہے وہ 219% انہوں نے مارکیٹ شیئر گین کیا ہے. اسی ٹائم پیریڈ میں اگر آپ پاکستان کو کمپیئر کریں تو ہمارا کلیکٹیولی 19% ڈکلائن ہوا ہے. اس کا جو فائنینشیل امپیکٹ ہے, ہم اسٹینڈ کر رہے ہیں اباؤٹ $23-24 بلین کی ایکسپورٹ کے اوپر. اگر آپ ان کے ساتھ گرو کرتے تو آپ $55 بلین پہ آج ہوتے ہیں. پاکستان کی جو ایکچوئل پوٹینشیل ہے جو 8.5 لاکھ رقبے کی ہم بات کر رہے ہیں اسکوائر کلومیٹرز کی اگینسٹ دا 212 ملین پاپولیشن, دس کنٹری کین ایزلی ایکسپورٹ $300-400 بلین ورتھ آف پروڈکٹس. یہ پوٹینشیل ہے ہماری, لیکن ہم اس پہ آ نہیں رہے ابھی. سو آئی تھنک اٹس اے لاٹ ٹو بی ڈن. سو اوور آل ویری ہیپی کہ دیر از پروگرس, لیکن پروگرس از ناٹ گڈ انف ٹو سیٹسفائی اس ایز اے بزنس کمیونٹی. ہم چاہتے ہیں کہ ڈبل ہو سکے, ٹرپل ہو سکے. ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی میں یہ پروگرس اس لیول پہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ وی آر ایٹ پار اینڈ دا ٹاپ 5 کنٹریز ان دا ورلڈ, جس میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ وی آر دا بیسٹ, کیونکہ ہمیں نظر آتا ہے, ہمیں پتہ ہے ہم ہیں, لیکن اس پہ ہم جانے چاہتے ہیں, ہم اچیو کرنا چاہتے ہیں. دیٹس اے ٹرو پوٹینشیل. تب ہم خوش ہوں گے, تب آپ مجھ سے کہہ سکتے ہیں آر یو سیٹسفائڈ, اینڈ دین آل بی سیٹسفائڈ ونس وی آر امانگسٹ دا ٹاپ 5 ان دا ورلڈ. the energy that I was talking about کہ جب آپ youngsters کو کہیں بٹھا دیتے ہیں اور innovation ہوتی ہے ان کے اندر تو وہ they don't stop over there, they want to achieve اس سے بھی بہتر. اب ہماری ایکسپورٹس اچھی ہو رہی ہیں, چیزیں بڑی زبردست چل رہی ہیں, اور ہم جب بات کرتے ہیں یاسر صاحب سے تو یاسر صاحب کہتے ہیں یار یہ اچھا ہے, ٹھیک ہے, لیکن میں اس سے زیادہ کرنا چاہتا ہوں. یہ وہ انرجی تھی شاید جو ہمارے چیمبر میں مس ہو رہی تھی, اور اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ چیزیں ٹرن اراؤنڈ ہوتی جا رہی ہیں. فی الحال ٹائم ہوا ایک بریک کا, بریک کے بعد واپس آئیں گے اور بات کریں گے امپورٹس پہ. تھوڑا مشکل ٹاپک ہے کیونکہ بزنس کمیونٹی شاید امپورٹس کے ساتھ میں زیادہ خوش نہیں تھی امپورٹ پالیسیز سے, تو اس پہ بھی ڈسکس کریں گے, لیکن بریک کے بعد. دیکھتے رہیں وائس آف پاکستان. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف پاکستان, اور ٹاپک بڑا امپورٹنٹ, اور اس سے زیادہ امپورٹنٹ ہمارے پاس یہاں پہ لوگ بیٹھے ہیں, دا پیپل ہو رننگ دا اکانومی. وہ لوگ جو جاب کریشن کرتے ہیں, اور وہ لوگ جو ایک غریب آدمی کے گھر کا چولہا جلتا رہے, اس کے گھر پہ کھانا ملے اس کو ٹیبل پہ. یہ اشورٹی ان بزنس کمیونٹی کے اندر جو ہیں ان کی ہوتی ہے. اور ہمارے ساتھ پریزیڈنٹ اسلام آباد چیمبر کے ہیں ابھی, اور ہم بریک پہ جانے سے سر آپ سے پہلے ڈسکس کر رہے تھے ایکسپورٹس کو لے کے. موونگ آن ٹوورڈز امپورٹس, اے ہارڈ ٹاپک, اینڈ آئی نو کہ شاید امپورٹس پہ اگر ہم بات کرتے ہیں تو بزنس کمیونٹی کی یہ وہ رگ ہے جو تھوڑی ذرا دکھتی ہے. تو اب ٹو اسٹارٹ ود امپورٹ پالیسی کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں سچویشن ایسی تھی پاکستان کی کہ امپورٹ ہم لوگوں کی بہت زیادہ بڑھی ہوئی تھی, اینڈ شاید ہماری اکانومی اس امپورٹ کو سسٹین نہیں کر پا رہی تھی. تو فار شارٹ رن جو گورنمنٹ نے میجرز لیے فائر فائٹنگ کے, کہ وہ جو ایک آگ لگی اس کو بجھانے کے لیے ایک پالیسی ڈیوائز کی, اور ہم نے دیکھا کہ امپورٹ فرینڈلی پالیسی نہیں تھی وہ. تو اس پوری پالیسی کے جو شارٹ رن امپیکٹس آئے, ڈو یو تھنک دے ور گڈ انف بینگ اے بزنس مین یور سیلف, کہ وہ جسٹیفائڈ تھے؟ ایز اے بزنس مین ہم ہمیشہ لانگ ٹرم سسٹینیبل اکنامک ڈیولپمنٹ کی بات کرتے ہیں. یہ وہ آپ کا ایگزامپل ہے, اس میں آپ کے بلیڈنگ ہو رہی ہے, بلیڈنگ کو روکنے کے لیے آپ نے کلاٹ فارم کر دیا. کلاٹ از ناٹ ریلی گونا ہیلپ. کلاٹ فارم کرے گا تو لیڈ ٹو مور پرابلمس لانگ رن میں. ابھی میں سمجھ رہا ہوں کہ جب ہم بات کرتے ہیں امپورٹس کی, دیکھیں کلیکٹیولی دیر از این ایشو, ایک ڈسپیرٹی ہے. آپ اگر دیکھیں ہم جو لیک کر رہے ہیں وہ لیکنگ اکوپمنٹ, فار دیٹ وی نیڈ فائنینسنگ. اگر اکوپمنٹ ہم مشینری کی بات کریں, آپ کی بات کریں شارٹ ٹرم کی بات کریں, شارٹ ٹرم کے اندر جس طرح اکانومی کی ہماری سٹیج تھی آج سے 2 سال پہلے چلے جائیں تو یور امپورٹس ور سم ویئر اراؤنڈ
$35 billion کے اوپر, اور ایکسپورٹ اس کو میچ ہی نہیں کر پا رہی تھی کسی بھی طرح سے. تو شارٹ رن میں ہم لانگ رن میں بھی بات کرتے ہیں, ڈسکس دیٹ, لیکن شارٹ رن کے اگر آپ گورنمنٹ کی پالیسی کو دیکھتے ہیں, بینگ چیمبر کے پریزیڈنٹ, ڈو یو تھنک اٹ از جسٹیفائڈ, کیونکہ ہماری جو بزنس کمیونٹی ہے وہ بہت زیادہ ناراض بھی ہے امپورٹ پالیسی کے اوپر, شارٹ رن میں ڈو یو تھنک اٹ واز اوکے؟ دی شارٹ رن میں دی انٹائر آبجیکٹیو دیٹس بینگ سروڈ, اس میں یہ ہوگا کہ ٹریڈ ڈیفیسٹ آپ کا کچھ حد تک کنٹرول ہو جائے گا, اور وہ ہم نے دیکھا بھی ہوا, وہ ہو رہا ہے. دیٹس اونلی اچیومنٹ آئی سی فرام دس پرائمرلی. لیکن اوور آل ہم دیکھیں تو اس کا سیٹ بیک کافی سارا ریپل افیکٹ اس کا زیادہ ہوگا, اینڈ ریپل افیکٹ لیڈس ٹو بگر پرابلمس. تو آئی تھنک فار دا شارٹ ٹرم اٹس گونا ورک, لیکن اٹس ناٹ سسٹینیبل. ایٹ دی اینڈ آپ کو ریویژن چاہیے, ریفارمس چاہیے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ ٹیکس اس کا امپورٹ پالیسی کو ریوائز کرتے ہیں, کیونکہ آپ ڈپینڈنٹ ہیں امپورٹ کے اوپر, آپ کا را مٹیریلس کے اوپر آ رہا ہے, اوور آل بیسک کنزیومر گڈس آپ کے آ رہے ہیں, فوڈ گڈس اس پہ آ رہے ہیں, اور پھر اوور آل ہم ویکلس کی بات کریں, لگژری کموڈیٹی گڈس کی بات کریں, اوور آل وی لوکنگ ایٹ ایوری تھنگ. تو ہر چیز کے اوپر ایک امپیکٹ آ رہا ہے وچ از گوئنگ ٹو لیڈ ٹو انفلیشن. انفلیشن از گوئنگ ٹو گو مچ ہائر. اب اگر ہم آفیشلی دیکھیں تو وی آر اباؤٹ 11 to 12% رائٹ ناؤ, وچ از اے سگنیفیکنٹ نمبر کمپیئر ٹو آور نیبرنگ کنٹریز. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو کرٹیل کرنے کے لیے وی ہیو ٹو ریوائز دس سونر اور لیٹر, لیکن ایونچولی دے ول ریئلائز کہ دس از اے ٹیمپرری پالیسی, لانگ ٹرم میں دس از گوئنگ ٹو ہیو اے بگ امپیکٹ آن اس, وچ از ناٹ نیسسرلی گوئنگ ٹو بی پازیٹیو. اس کا نیگیٹو زیادہ ہوگا. میں اس میں ایک ایگزامپل آپ کو دیتا ہوں, دیکھیں آئی تھنک ایک میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں, انڈسٹری کی ہم بات کرتے ہیں, ریلیونٹ انڈسٹری اینڈ ایکسپورٹ. ہم اس کو پیرٹی بناتے ہیں ویئر اٹ میچز. دیکھیں اگر ہم اکوپمنٹ کو یہاں پہ جو آپ کی انڈسٹری کی اکوپمنٹ ریکوائرڈ ہے اس کو ہم لے کے آتے ہیں پاکستان میں, اس پہ آپ ڈیوٹیز ریلیکس کریں. آل تھک پر فرنیچر فار ایگزامپل. اب ہم کل اپنے کچھ ٹرکش ڈیلیگیٹس کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے, ہم بات کر رہے تھے ٹرکی کی مارکیٹ کو, وچ از ایکسپورٹنگ 10 times more than us. It's not کہ they have more people, they have less people than we do. As a country we're much larger than they are. Fundamental aspect ہے کہ they have the equipment. مین پاور تو ہمارے پاس ہے, ہمارے پاس اکوپمنٹ نہیں ہے. وی ڈونٹ ہیو دا انڈسٹری سپورٹڈ. ان کا لاسٹ ایئر کا جو میرے پاس نمبر ہے ایکسپورٹ آف فرنیچر الون $2 trillion کا ایک نمبر ہمیں بتایا گیا تھا. آئی ایم گیسنگ somewhere in that range, or sorry maybe 2 billion, I'm not 2 billion ہوگا, I'm sorry. پاکستان کا اگر دیکھیں تو لاسٹ ایئر کا فرنیچر کا ہوگا اراؤنڈ $50 million. اب ہیوج ڈسپیرٹی ہے. کیوں ہے؟ کیونکہ ہمارے پاس اکوپمنٹ نہیں ہے. وی ڈونٹ ہیو اسمبلی لائنس. ہم پیورلی ڈیپینڈنٹ آن ہینڈ ہیلڈ ورک شاپس یا ہاتھ سے ہینڈ کرافٹمنشپ پہ ہم ڈیپینڈ کرتے ہیں, وچ از ناٹ وائبل. لانگ ٹرم میں اگر پاکستان نے کمپیٹ کرنا ہے فارن مارکیٹس کے ساتھ تو وی نیڈ ٹو کم سم ویئر کلوزر. حالانکہ بڑی انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ آپ کی چنیوٹ اور گجرات کے اندر جو فرنیچر مارکیٹ ہے اٹس ون آف دا لارجسٹ ان ایشیا, اور ڈسپائٹ دیٹ ہم شاید اپنی ایکسپورٹ اتنی فرنیچر کی نہیں بڑھا پا رہے جتنا پوٹینشیل ہوتا ہے. امیز بھائی آپ سے میں بات کروں کہ جب بات کی انوویشن کی, امپورٹ کے اندر ہمیں مشینس چاہیے, ہماری ٹریننگ اتنی اچھی نہیں ہے مین پاور کی. ہم جب بات کرتے ہیں انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹس کی امپورٹ کے اندر, تو وہ ہمیں وہاں پہ ضرورت ہے انڈسٹری کی بڑھانے کے لیے, مشینز اینڈ ایوری تھنگ. تو ڈونٹ یو تھنک کہ اس پہ تھوڑی سی, جہاں ہم کہتے ہیں شاید گورنمنٹ کی پالیسیز بھی ہوں گی, شاید ڈونٹ یو تھنک کہ بزنس کمیونٹی بھی یہاں پہ قصوروار ہے کہ وہ اپنے آپ کو اس طرح سے انوویٹیو ہو ہی نہیں پائی؟ جہاں ہم نے دیکھا کووڈ آیا, فارماسیوٹیکل کی بھی ہم نے بات کی, بہت ساری اور بھی انڈسٹریز ہیں. آئی ٹی انڈسٹری ایک بہت بڑی ایگزامپل ہے اس کی, کہ انہوں نے اپنے آپ کو بہت جلدی اڈاپٹ کیا اور اس کو میٹ کیا ڈیمانڈ کو, اینڈ دے ڈیڈ ونڈرز. تو وائی ناٹ دا ادر انڈسٹریز, وہ کیوں نہیں خود سے ایسے انیشیٹوز لیتے؟ اس میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ ہمارے جو لوگ ہیں انڈسٹری کے لوگ, ان میں بھی ایک کنزرویٹیو ایک سوچ چلی آ رہی ہے, جس کی وجہ سے وہ اس میں شاید انوویشن کی طرف نہیں جا رہے. لیکن اب ٹائم ایسا آ گیا ہے جس میں ان کو, جیسے ابھی آپ نے چیمبر کی مثال دی کہ اس میں ینگ بلڈ آ رہا ہے سامنے اور وہ چیزوں کو نئے طریقے سے, ماڈرن طریقے سے کر رہا ہے. اسی طرح سے ہمارے انڈسٹری کے لوگوں کو بھی اس چیز کی ضرورت ہے کہ وہ اپنی مشینری کو اپ گریڈ کریں, اس میں جو نئی ماڈرن ٹیکنالوجیز آ رہی ہیں وہ انٹروڈیوس کرائیں, اور باقی دنیا میں دیکھیں کہ وہاں پہ سیم ان کی انڈسٹری میں ہو کیا رہا ہے, اور انہی چیزوں کو کوشش کریں کہ وہ پاکستان میں لے کر آئیں. اور کیونکہ اب یہاں پہ جو کنزیومر ہے وہ اس چیز کو اب ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ ان کو ورلڈ کوالٹی, ورلڈ کلاس چیزیں یہاں پہ پاکستان میں اویلیبل ہوں, اور وہ اس کو خریدنا بھی چاہتا ہے. لیکن جب ان کو وہ چیزیں نظر آتی ہیں پرانے ماڈلز پہ بنی ہوئی, تو وہ پھر ڈیفینیٹلی, ابھی کچھ دیر پہلے بات ہو رہی تھی کہ ہم امپورٹڈ چیزوں کے لیے ہم زیادہ ارج ہمارے لوگوں کی ہوتی ہے کہ ان کو خریدیں, وہ صرف اور صرف اس وجہ سے کہ ان کی کوالٹی اچھی ہوتی ہے. اگر سیم وہ کوالٹی یہاں پہ پاکستان کا انڈسٹریلسٹ, پاسکان کا مینوفیکچرر یہاں پہ دینا شروع کر دے, تو ہم میں سے شاید کوئی بھی امپورٹڈ چیز خریدنے کی طرف نہیں جائے گا. اور ہم جب اس پہ بات کریں تو آئی وانٹ ٹو آسک یو کہ جب کیونکہ ظاہر سی بات آپ کا گروسرز کا بھی بہت بڑا کام ہے, اور امپورٹڈ پروڈکٹس, فوڈ اینڈ آل دس, آپ اس کے ساتھ ڈیل کریں. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اب ایون ڈاگ فوڈ اور کیٹ فوڈ بھی ہم امپورٹ کر رہے ہیں. کیا ہماری جو لوکل مینوفیکچرر ہے, جو بزنس کمیونٹی ہے, جب وہ چائنا سے سستا ماسک بنا سکتا ہے, ہم یہاں پہ JF-17 تھنڈر بنا رہے ہیں, نیوکلیر بام بن سکتے ہیں, تو ڈونٹ یو تھنک کہ ہم لوگ ڈاگ فوڈ اور اس طرح کی پیٹی پروڈکٹس لوکلی کیوں مینوفیکچر نہیں کر پا رہے؟ اس میں ملٹیپل ریزنس ہیں. دیکھیں نا, ڈاگ فوڈ اور کیٹ فوڈ ایک بہت چھوٹا سا سیکشن ہے. مطلب آپ سمجھ لیں کہ کوئی کچھ % ہوگا جو لوگ یہ لیتے ہیں, اور بہت کم کوانٹٹی میں یہ امپورٹ ہوتا ہے.
تو اس کے لیے اسپیشلی کوئی بندہ اس کام میں اسٹارٹ کرے تو لوگ کہتے ہیں کہ یار میں اپنا انویسٹمنٹ کروں, کام بھی کروں, اس کا اتنا سیل ہی نہ ہو, اتنے آپ سمجھ رہے ہیں بات کو, کیوں بیسیکلی اتنا اس میں چارم نہیں ہے. لیکن وہاں پہ بہت ساری ایسی پروڈکٹس ہیں, یہ صرف ایک میں آپ کو ایگزامپل کے طور پہ لے رہا ہوں کیونکہ یہ لگژری آئٹم ہمارے یہاں پہ یوز ہوتا ہے. آپ اس کے اندر چلے جائیں, دیر آر نیومرس ایگزامپلز, آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ٹیک نیمس, بٹ بہت ساری ایسی پروڈکٹ, کیونکہ آپ خود بھی گروسری سے آپ کا تعلق ہے, بہت ساری ایسی پروڈکٹ کھانے پینے کی جو باہر سے امپورٹ ہوتی ہیں جو بہت ایزیلی یہاں پہ چاکلیٹ سیرپس وغیرہ دیکھ لیں آپ, جو لوکلی مینوفیکچر کیے جا سکتے ہیں, ہو رہی ہیں, لیکن وہ کوالٹی پار نہیں میٹ کر پاتے ہم لوگ. اس میں بھی بہت چیزیں ایسی ہیں, لیکن اب آپ کو چاکلیٹ بنانے کے لیے کوکوا امپورٹ کرنا پڑتا ہے. جب آپ ہائی کوالٹی کریں گے تو اس میں ٹیرفس اتنے زیادہ ہیں کہ وہ اتنا مہنگا پڑے گا کہ آپ کو امپورٹ سے زیادہ پرائس پڑ جائے گی. میں نے 2-4 لوگوں سے یہ بات کی تھی, میں نے کہا یار دیکھیں اب ہمیں جب سے وہ یہ ایشو بنا ہے فوڈ کا, تو کمپنیز کو آتی ہیں بات کرتی ہیں, میں نے کہا یار آپ یہ لیول بہتر کریں, آپ کا کوکو کا لیول نہیں ہے, ٹیسٹ نہیں ہے وہ جو لوگ مانگتے ہیں, لوگ پیسے خرچ کریں گے. لیکن جب ان کی بات بیٹھی وہ کہتے ہیں کہ یار ہم کوکو امپورٹ کریں گے وہ اتنا مہنگا ہے اگر ہم ہائیسٹ کوالٹی کرتے ہیں کہ ہم پھر امپورٹ سے بھی کمپیٹ نہیں کر سکتے, اتنی ہائی پرائسز چلی جاتی ہیں. تو وہ گورنمنٹ کو بیسیکلی اپنی پالیسی چینج کرنی پڑے گی. ڈیفینیٹلی, بٹ واٹ یو وانٹ ٹو سے از کہ اس کے اندر بھی گورنمنٹ پالیسیز جو ہے دے نیڈ ٹو ریوائز دیٹ. بالکل جی بالکل. اور ہر پروڈکٹ کو لے کے اگر گورنمنٹ اپنی پالیسی کو اس میں ریلیکس کرے تھوڑا سا تو دیٹ کوڈ ہیلپ 100%. اور میں کہتا ہوں کہ جب بھی پالیسی بنے جو بزنس سے ریلیٹڈ ہو, اس میں چیمبر کو آن بورڈ لینا بہت ضروری ہے. ایٹ لیسٹ پریزیڈنٹ آپ کا وہاں بیٹھا ہو جو ایٹ لیسٹ کچھ فیڈ بیک دے سکے, جو خود ایک بزنس مین ہے. ہمیں اصل میں بیسیکلی جو آپ کے پلیئرز ہیں ان کو آن بورڈ لیا نہیں جاتا اور پالیسیز بن جاتی ہیں. ابھی جو فوڈ کی پالیسیز ہیں وہ ایسی ہیں کہ اب سمجھ نہیں آتی کہ آپ بندہ اس کو کیسے میٹ کرے گا. جو اینڈ یوزر ہے وہ ساری چیزیں ڈپرائیو ہے. لیکن یہ بہت بڑا ایشو ہے کہ فوڈ کی وہ پالیسیز بنا دی ہیں جو پاسبل ہی نہیں ہے پاکستان کے لیے. تو اس کو چینج کرنا بہت ضروری ہے, ان کو یہ ری تھنک کرنا پڑے گا. اور جب تک ہم خود نہیں کر سکتے اس کو تھوڑا سا ریلیکس کرنا پڑے گا چیزوں کو, تاکہ لوگوں کو جو اینڈ یوزر ہے اس کو سب چیزیں مل سکیں. ڈیفینیٹلی آئی ایگری ود دیٹ, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اور ہمارے لوکل جو پروڈیوسرز ہیں ان کے اندر اتنی سخت ہے کہ وہ ان کی اتنی کیپیبلٹی ہے کہ وہ چیزوں کو میٹ کر سکتے ہیں. آل دی نیڈرز تھوڑا سا ذرا ایک سپورٹ چاہیے, سپورٹ سسٹم آ گیا تو وہ اس کو بھی اچیو کر لیں گے. موونگ آن سے تھوڑا سا آپ سے بات کرتے ہیں عمر بھائی, اور بڑا ایک امپورٹنٹ ٹاپک ریمیٹنس. ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کی جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے فارن ریمیٹنس. ڈیسپائٹ کووڈ آیا اور کافی سارے لے آفس ہوئے, جابس گئیں لوگوں کی, اور ہم نے دیکھا ریٹرن بھی کافی زیادہ ہائی رہا. لیکن اس کے باوجود 1 جولائی سے لے کے اب تک دیر از اے کانسٹنٹ انکریز. $2 بلین ہم لوگ آ رہے تھے اوپر, پھر $2 بلین کو ہم نے کراس کیا. اس کے بعد کانسٹنٹلی 5% 7% انکریز آ رہا ہے فارن ریمیٹنس میں. اس کی کیا ریزننگ ہے؟ جی میں ایک سے آتا ہوں, پہلے میں تھوڑا اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا لاسٹ پہ کہ جو بھی انڈسٹریز دنیا میں لگی ہوئی ہیں سر وہ ایکسپورٹ بیسڈ ہیں ساری. اس میں ایک ملک کے لیے کوئی انڈسٹری نہیں لگاتا. دنیا میں ایسے ہو رہا ہے کہ آپ جو بھی پروڈکشن میں جاتے ہیں تو آپ پلان کرتے ہیں کہ آپ اپنے ریجن میں ملک سے باہر یا ایٹ لیسٹ کہیں بھی فار ایسٹ میں دنیا سے باہر آپ بھیج سکیں اپنی پروڈکٹس کو. ہمارے یہاں انفارچونیٹلی ہمارے یہاں انڈسٹریل میں الیکٹریسٹی کرائسس رہا ہے, تو ہماری کاسٹ آف پروڈکشن اتنی ہائی رہی ہے اور اتنا فیوریبل انوائرمنٹ بھی نہ انڈسٹری کے لیے کہ وہ سیٹ اپ ہو سکے نا. تو ابھی تک گورنمنٹ کو بہت بڑی اسٹرکچرل چینجز چاہیے, ایک انڈسٹریل پالیسی چاہیے ہمیں پراپر جو کسی ٹائم لائن کے ساتھ ہو. جب تک وہ نہیں آتی اور اسی ساتھ ساتھ بینکس اور لونز گورنمنٹ انڈسٹریز کو نہیں ملتے, تب تک ہم یہ ساری انڈسٹری نہیں چلا سکتے جو ایکسپورٹ بیسڈ ہو. ہاؤ آئی سی اٹ, اب دیکھیں ریسنٹلی تو جب ہم گورنمنٹ کی بات کرتے ہیں تو کووڈ ایشوز تھے, کافی سارے پرابلمس تھے جو انہیرنٹلی یہاں پہ آئے گورنمنٹ کو ملے, لیکن دیر از اے ول جو مجھے دکھتی ہے کہ گورنمنٹ وانٹس ٹو ڈو سم تھنگ. پہلی دفعہ وہ لا رہے ہیں چیزوں کو, کہیں پہ کچھ نہ کچھ کرنا چاہ رہے ہیں. اس میں گورنمنٹ کے اندر الیکٹریسٹی کے اندر ٹیرفس میں ریلیف ہے, اس کے علاوہ لون لائنز ہیں, کافی ساری کریڈٹ لائنز دی ہوئی ہیں. تو جو مجھے لگتا ہے شاید گورنمنٹ کے اندر ول ہے, لیکن شاید تھوڑی سی سچویشن جو ہے وہ اتنی فیوریبل گورنمنٹ کے لیے بھی نہیں ہے کہ وہ اتنا کھل کے پلے کر سکے فار انڈسٹری کے ریوائول اس طرح سے اس لیول پہ ہو سکے جس لیول پہ ایک بزنس مین چاہتا ہے. سر موونگ ود دس ریمیٹنس کے اوپر اگر ہم بات کریں تھوڑی سی, ہم دیکھ رہے ہیں انکریز آ رہا ہے. ہاؤ ڈو یو لک ایٹ دیٹ, وجہ کیا ہے؟ ریمیٹنس میں بھی اس میں گورنمنٹ کی پالیسیز ہیں جی. باہر سے اب دیکھیں پیسہ جو ہے اللیگل سچویشن سے منگوا ہی نہیں سکتے کسی طریقے سے بھی. اگر پیسہ ایون لیگلی بھی پیسہ بھیجنا, اب کافی سارے اس میں ہرڈلز ہیں, یعنی ان کی ریکوائرمنٹس ہیں. تو اب جو بھی پیسے لوگ بھیج رہے ہیں وہ ایک جائز طریقے سے پاکستان میں آتے ہیں, جس کی وجہ سے ہمارے فارن ریزرو بہت بہتر ہو رہے ہیں. اگین حوالہ ان ہنڈی جو ہے اس کو اوپر بہت زیادہ کریک ڈاؤن بھی کیا گیا گورنمنٹ کی طرف سے, بہت بڑی کامیابی ہے گورنمنٹ کی. اس کے علاوہ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ گورنمنٹ کی پالیسی جو تھی, جو ریمیٹنس کے اوپر ٹیکس لگ رہا تھا یا چارج لگاتی تھی گورنمنٹ اس کو بھی بہت زیادہ سلیش کیا. تو ڈو یو تھنک گورنمنٹ کی پالیسیز ریمیٹنس کو لے کے افیکٹو رہی ہیں, بہت اچھی رہی ہیں, اینڈ دے آر ہیلپنگ آؤٹ دی بزنس کمیونٹی اور ناٹ؟
جی ان کو بھی رہی ہیں بالکل. جیسے اب ڈالر جیسے کم ہو رہا ہے تو ہمارا امپورٹ بل کم ہو رہا ہے, جو بھی ہم امپورٹ کر رہے ہیں جتنا ڈالر بھی ایک ساتھ نیچے آ جا رہا ہے آپ کا. بالکل. تو جتنا ڈالر نیچے آئے گا کرنسی ہماری اپریشیٹ کرے گی اتنی ہماری کاسٹ آف پروڈکشن کم ہوگی. تو 100% اس میں گورنمنٹ کامیاب رہی ہے, نو ڈاؤٹ. روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ جو گورنمنٹ نے ابھی ریسنٹلی انٹروڈیوس کروایا ہے وہ ایک اس کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے کہ لوگ اب بجائے دوسرے چینل سے بھیجنے کے اکاؤنٹ اوپن کر رہے ہیں اور بینکنگ چینل کے تھرو ریمیٹنسز آ رہی ہیں پاکستان میں. تو یو تھنک دیٹس آل کنٹریبیوٹنگ ٹورڈز بزنس کمیونٹی کو ہیلپ کرتی ہے ڈالر مینٹین کرنے میں. سے ہم دیکھ رہے ہیں ڈالر بھی واپس آ رہا ہے اور ڈالر کی جو اب ایک بے لگام ہوا تھا واپس ہم دیکھ رہے ہیں 150 کی طرف جاتا جا رہا ہے, لیکن پرائسز اس طرح سے شاید کم نہیں ہو رہی. کامن پاکستانی پوچھتا ہے کہ یار وجہ کیا ہے, ڈالر 2 روپے اوپر جاتا ہے 50 پیسے اوپر جاتا ہے تو پرائسز مارکیٹ میں 10% 15% انکریز کر دیتے ہیں. واپس کب واٹ ڈو یو ایکسپیکٹ کہ پرائسز کب واپس آئیں گی, یہ کب ٹرانسلیٹ ہوگا ایک کامن مین کو جو ڈالر کی واپسی ہے؟ اس میں دیکھیں ملٹیپل آپ کے فیکٹرز ہیں. اوور آل میں سمجھ رہا ہوں کہ پاکستان کو جو ایکچوئل بینیفٹ ملنا چاہیے تھا وہ پاس آن ہو نہیں رہا. اس میں ایک بہت بڑا کانفلکٹ ہے. اس کا ریزن یہ ہے کہ پاکستان از این انسولیٹڈ مارکیٹ. ٹیکنیکلی ورلڈ فیکٹرز ڈونٹ نیسسریلی ہیو این امپیکٹ آن آور اکانومی. لیٹس سے 2008 کے ریسیشن کو لے لیں تو وی ڈنٹ ہیو اینی ڈائریکٹ کوریلیشن ود دیٹ. انڈائریکٹلی نیچرلی ڈالر کا امپیکٹ ہم پہ ہمیشہ آتا ہے بیکاز وی ٹریڈ ان ڈالر. ہم ٹریڈ کرتے ہیں, ہم جو امپورٹ کرتے ہیں وہ بھی ہم ڈالر پہ اس میں فیکٹر ان کرتے ہیں. سو ابھی سب سے بڑا امپیکٹ ہے نا آپ کے پاکستان کنزیومر ایون سوری ود دی آئل پرائسز ویل. آپ دیکھ لیں آئل پرائسز فار دی لاسٹ 5 years ہیو بین ایٹ ہسٹورک لوز. آپ $28 پہ جا چکے تھے پر بیرل, ابھی 41 پہ پر بیرل تھا لاسٹ نائٹ. تو میں انٹرسٹنگ چیز یہ دیکھ رہا ہوں کہ دا کوریلیشن از ناٹ ریلی پاسنگ آن ٹو دا کنزیومر. آپ دیکھیں گے آپ کے ابھی بھی آپ آئل پرائسز اپنی دیکھ لیں جو آپ گیس بائی کر رہے ہیں یا پیٹرول بائی کر رہے ہیں, ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ہمارے پاس فنڈ نہیں ہے ریزروس کے لیے. آپ کو بتاؤں جب $28 پہ تھا بیرل, اگر اس وقت ہمارے پاس فنڈز ہوتے ہیں اکانومی کے اندر, ہم اس کو بائی کر کے اسٹاک کر لیتے ہیں فار دا نیکسٹ 2-3 years, امیجن کریں کہ وہ ڈائریکٹ پاس آن ہوتا ہے بینیفٹ کنزیومر کو. اس کے علاوہ آپ اوور آل دیکھیں وہی میں کہتا ہوں امپورٹ ڈیوٹیز کے اوپر آپ اگر پروڈکٹ کم بھی کرتے ہیں اور ڈالر کے ساتھ ہم پیک کر رہے ہیں, ہم پھر بھی ڈیوٹیز ہماری ہائی ہیں. سو دیٹ ملک جو ہم باہر سے لا رہے ہیں یا پیمپرز ہم باہر سے خرید رہے ہیں, ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے وہ بینیفٹ پاس آن نہیں ہوگا. لوکل پروڈیوس پہ تو ہم ڈپینڈنٹ نہیں ہے. 90% پروڈکٹس آر امپورٹڈ. اور ایک چیز میں اگین مینشن کرنا چاہتا تھا ریگارڈنگ دی فارن ریمیٹنس ہے کہ اس میں لوگوں کا کانفیڈنس ہے. پاکستان کی جو ٹرو پیٹریٹ سوسائٹی ہے جو اوورسیز پاکستانیز بیٹھے ہیں انہوں نے وہ پیسہ کہیں اور بھیجنا نہیں ہے. نہ یہ وہ لوگ ہیں جن نے باہر رشتے کرنا ہے, نہ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں باہر گھر بنانا ہے. وہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ان کا ایک سیکنڈ ہوم, چاہے وہ وہاں پہ رہتے بھی ہیں بزنس بھی کرتے ہیں, انہیں اپنا گھر یہیں پاکستان میں ہی بنانا ہے, انہیں دفن بھی یہیں پہ ہونا ہے. تو یہ جو پاکستانیت ہے ہمارے اوورسیز پاکستانیز میں, وہ جو محبت ہے وہ ایٹ دی اینڈ یہیں ہوگی ارسپیکٹو آف گورننس. انہوں نے واپس اسی ملک میں آنا ہے. تو وہ یہی دیکھتے ہیں کہ ہمارا ملک کے ساتھ تعلق ہے. وہ یہ نہیں دیکھتے کہ کون منسٹر ہے, کون فلانا بیٹھا ہے. وہ کہتے ہیں یہ ملک ہمارا ہے, ملک کی اونرشپ لوگ لیتے ہیں, اس لیے اس ملک میں لوگ انویسٹ کرتے ہیں. اس لیے ہم جیسے لوگ بھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم ملک کے ساتھ سنسیئر ہیں, اور یہ ملک تب بھی ترقی کرے گا کہ ہمارے اس طرح کے پاکستانی کنٹینیوسلی پاکستان کے ساتھ اٹیچ ہیں. ایگری ود دیٹ. بٹ دیکھیں اب یہ جو امپورٹ میں ہم ریمیٹنس میں جو ہم نے انکریز دیکھا ہے, ریمیٹنس میں انکریز تو یہ تو آلریڈی تھا, اور میں کہیں پہ پڑھ رہا تھا پوٹینشیل ہمارا کوئی $3 to $4 بلین کے بیچ میں ریمیٹنس کا. ابھی بھی کافی ساری ایسے آؤٹ لیٹس ہیں حوالہ ہنڈی کی جس کے اوپر کریک ڈاؤن ہوگا تو 3 to 4 بلین کے قریب ہم ریمیٹنس کو انکریز کرتے کرتے اچیو کر لیں گے. بٹ آئی تھنک تھوڑا سا ذرا گورنمنٹ کی سیریسنس بھی ہے کریک ڈاؤن کے اوپر, اینڈ دین شاید جو باہر پاکستانی بیٹھا ہے ان کی تھوڑی اعتماد بھی بحال ہوا ہے گورنمنٹ کے اوپر. اور لیگل چینلز میں یہ فیکٹر بھی ہے نا کہ دیکھیں ریپیٹریشن آف فنڈس کی جو پالیسی آپ کی ہے کہ اف یو ڈو اٹ لیگلی تھرو اسٹیٹ بینک آف پاکستان تو وہ ریپیٹریشن آپ اس کی کر سکتے ہیں. ان آفیشیل چینل کے تھرو ہوگی تو وہ تو آف کورس ہم نہیں کریں گے. آپ فنڈس باہر بھیجنا بھی دیکھیں, دس گڈ اینڈ بیڈ ایز ویل. فنڈس باہر بھیجنا بھی اتنا ہی ڈیفیکلٹ ہوا ہے. ناٹ جسٹ ریپیٹریشن کی میں بات کروں, میں اوور آل بات کروں کہ پاکستان سے باہر اگر کسی کنسلٹنٹ کو آپ نے پیمنٹ کرنی ہو تھرو اسٹیٹ بینک آف پاکستان, آپ کو کم از کم 2 سے 3 مہینے لگ جاتے ہیں اس پروسیس سے گزرنے کے لیے. دیٹس ناٹ اے گڈ تھنگ. وہ تو ڈیفینیٹلی جیسے آگے جاتے جائیں گے چیزیں اور بہتر ہوتی جائیں گی. اب ٹائم ہمارے پاس تھوڑا کم ہے اینڈ وی وانٹ ٹو ٹاک سو مچ, اور اتنا اچھی ڈبیٹ چل رہی ہے یہاں پہ. سر آپ کا تعلق ای کامرس سے ہے, آپ آئی ٹی کو دیکھ رہے ہیں. ای کامرس ایک ایمرجنگ فیلڈ ہے, اور ہم دیکھتے ہیں جب پی ایم کی بات بھی کریں ہی ایمفسائزز سو مچ آن ڈیجیٹلائزیشن اور ساری چیزوں کے اوپر. روشن جیسے آپ نے بتایا اکاؤنٹ کی بات کی, ڈیجیٹل پاکستان کی بات ہوتی ہے مختلف فورمز کے اوپر. ہی از ایمفسائزنگ ایوری ٹائم. ای کامرس کو لے کے چیمبر کا کام کیا چل رہا ہے, اور واٹ از ان دا بیک فار اس؟ ای کامرس کے حوالے سے چیمبر ہمارے پریزیڈنٹ صاحب پلان آؤٹ کر رہے ہیں اس میں ای کامرس کے حوالے سے ایک بہت بڑی ایگزیبیشن آرگنائز کرنے کے لیے, جس میں جتنے اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کو انوائٹ کیا جائے گا. ہمارا آبجیکٹو یہ ہے, ہمارا مشن یہ ہے کہ ہم جتنے ریٹیلرز ہیں نہ صرف اسلام آباد کے بلکہ پورے پاکستان کے, ان کو ای کامرس کی سائٹ پر لکھ رہے ہیں. اس میں اب ہم نے لاک ڈاؤن کے دوران دیکھا کہ جب زیادہ تر مارکیٹس بند تھیں, اسٹورز بند تھے, اس وقت ان لوگوں کے پاس کوئی اپرچونیٹی نہیں تھی اپنے پروڈکٹس سیل کرنے کی. اگر اس وقت ہمارا ای کامرس سیکٹر مضبوط ہوتا تو ان کے پاس ایک ونڈو آف اپرچونیٹی ہوتی کہ وہ اپنی چیزیں
اس کے باوجود کہ ان کے شاپس بند تھیں وہ سیل آؤٹ کر سکتے تھے. اس کے حوالے سے ہمارے پریزیڈنٹ صاحب ایک بڑا ایمبیشیس پلان لے کر آ رہے ہیں جس میں ریٹیلرس کو انکریج کیا جائے گا کہ وہ اپنے اسٹورس کو آن لائن لے کر آئیں, اور اس طرح اس میں اپنے نہ صرف اپنے لیے یہ ان کے لیے بینیفیشیل ہوگا بلکہ ہمارے کنزیومرس کے لیے بھی ہوگا. اور یہ صرف پاکستان کے لیے ہوگا یا باہر ایکسپورٹس بھی کر سکیں گے امیزون کی طرح ہم؟ ابھی تو پاکستان میں کچھ مسائل پالیسی کے حوالے سے ہیں جس میں ریمیٹنسز کے جیسے بھی یاسر صاحب نے ذکر کیا اس میں مسائل ہیں, وہ جو کچھ ہرڈلز ہیں وہ دور ہو جائیں تو نہ صرف پاکستان بلکہ ہم ایکسپورٹ کرنے کے بھی ایک پوٹینشیل یقیناً موجود ہے. اس میں ایک چیز ایڈ کرنے کہ ہماری پالیسی کی ہم بات کرتے ہیں, یہ امپروومنٹ کی ضرورت ہے. آپ کی جو 55% آبادی ہے وہ ہے بلو دی ایج آف 25. بالکل. اس میں آپ دیکھیں کہ باہر ملکوں میں یہ ہوتا ہے کہ اینی ون ابو دی ایج آف 18 ہیز اے کریڈٹ کارڈ. یہاں پہ آپ 30 سال کے ہوں گے, بندوں کے پاس کریڈٹ کارڈ نہیں ہوگا تو وہ آن لائن ٹرانزیکشنس کیسے کریں گے؟ ہم نے اس چیز کو ایڈوکیٹ کرنا ہے, اس چیز کو پروموٹ کرنا ہے تاکہ ہم آن لائن کی طرف آ سکیں, لوگوں کے پاس ایک میڈیم آف پیمنٹ, ایک موڈ آف پیمنٹ اسٹیبلش جائے. ابھی تو ہم ڈپینڈنٹ ہیں نا, جائز کیش ہو گیا, ٹرن اور ایزی پیسہ ہو گیا, یہ تو بہت بیسک چیزیں ہیں, ہم اس سے بہت باہر جا سکتے ہیں, اس کو بہت بہتر کر سکتے ہیں. تو آپ کے ٹرانزیکشنز والیوم تبھی انکریز ہوں گے آن لائن, اور یہ جو آپ کی انٹرنیشنل ٹرانزیکشنز ہیں اگر آپ کے پاس وہ میڈیمز موڈ اویلیبل ہوگا ٹرانزیکشن کے لیے, اس میں اگین وی نیڈ کنڈیوسو پالیسیز. اور اگین اوورسیز ڈیل کرنے کے لیے آپ کو پے پیل جیسے پورٹل چاہیے کہ باہر سے کوئی پیمنٹ اگر آپ کو کرے گا ایک پروڈکٹ کے لیے جو پاکستان سے بک رہا ہے, وہ آن لائن پیمنٹ کیسے کرے گا آپ کو؟ تو اس کے اوپر کام ہو رہا ہے. ڈیفینیٹلی وی نیڈ دس. دیکھیں میں تو ریکویسٹ کروں گا اس فورم سے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو کہ اس چیز کو کریٹیکلی دیکھیں. اگر یہ چیز aren't you people working on it? Of course we're lobbying, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ there is a work going on it, اور اس پہ گورنمنٹ جو ہے پالیسی ایڈوائز کر رہی ہے, they would come up with it. لیکن we're hoping that ہم اس لیے آپ کے چینل کے تھرو اینڈ جتنے بھی ہمارے پاس فارمز ہیں ان سب چیزوں ان سب جگہوں پہ ہم یہ پلیٹ فارمس کو لے کے ہم جا کے ان کو ہائی لائٹ کرتے ہیں, بار بار ریپیٹڈلی مینشن کرتے ہیں کہ یہ ایسی چیزیں ہیں اگر آپ اپنی پالیسیز پہ لے کے آ جائیں گے اس سے ہنڈریڈز اینڈ بلینس کا بینیفٹ آئے گا پاکستان کو کلیکٹیولی. تو لیٹس ہوپ یہ اس پہ کام ہو اور جلدی ہو. سر ٹائم ہمارے پاس تھوڑا چھوٹا سا ہے, جلدی سے کنسٹرکشن کمپنی ہماری بڑی بوم کر رہی ہے, اچھا چل رہی ہے, گورنمنٹ پالیسی ریلیکس کیا پی ایم نے بھی اس کو کنسٹرکشن کو لے کے, اینڈ ہی ہیز مینشنڈ بار بار کہ جو کنسٹرکشن ہے وہ بیک بون ہے, ایک غریب کو اس کا چولہا جلتا رہے اس کو اشورٹی کنسٹرکشن کمپنی سے ملتی ہے. گورنمنٹ پالیسیز کنسٹرکشن کو لے کے ہاؤ ڈو یو سی دیٹ؟ جی آئی ایگری ود دس. جی جو پرائم منسٹر کا گورنمنٹ کی پالیسی تھی کووڈ کے بعد, انیشلی تو بہت لوگ پریشان تھے کہ کووڈ آنے کے بعد تقریباً لاک ڈاؤن میں سب بزنسز بند ہو چکے تھے, لیکن یہ جو ایمنسٹی کی پالیسی آئی ہے کنسٹرکشن انڈسٹری میں وہ بہت اچھی ہے. اس کے بعد ایک مارکیٹ میں بہت زیادہ پل ہے, کام بہت زیادہ ہو رہا ہے. تمام انڈسٹریز یعنی ہماری اسٹیل انڈسٹریز تو جتنی بھی کنسٹرکشن ریلیٹڈ انڈسٹریز ہیں اس ٹائم کافی اچھی چل رہی ہیں, ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے. اور میں اس حوالے سے ریکویسٹ کروں گا گورنمنٹ کے ساتھ کہ اس پالیسی کو ایکسٹینڈ کیا جائے فرام دسمبر, جو لاسٹ ڈیٹ ہے اس کی رجسٹریشن کی, اس کو ایٹ لیسٹ 6 months ایکسٹینڈ کریں. اور پھر جو اس کے بعد کنسٹرکشن کی جو ڈیڈ لائن دی انہوں نے June 22 کی, اس کو بھی الٹیمیٹلی ان کو ایکسٹینڈ کرنا چاہیے. اینڈ اف کرتے ہیں تو یو تھنک اور بہتر ہو جائیں گی چیزیں؟ ایک جی ہم بالکل ہو جائیں گی. یعنی انڈسٹری کا ریوائول ہوا ہے جی اس پیکج سے, میں تو اس طرح کہہ سکتا ہوں کہ مس کی جا رہی ہے یہ اکیلی انڈسٹری نہیں ہے, اس کے ساتھ 70 الائڈ انڈسٹریز افیلیٹڈ ہیں. تو آپ اس انڈسٹری کے علاوہ باقیوں کو دیکھیں گے, یہ جو ریپل افیکٹ جس کی میں بات کرتا ہوں یہ سب کو پیس آن ہوگا. اور کلیکٹیولی اگر آپ دیکھیں گے جو سیریا نے اس سال آکشن کیا تھا, نیئرلی 40 بلین انہوں نے آکشن سے جنریٹ کیا بیکاز آف دس پالیسی. آئی کین پرومس یو اگر یہ پیکج ایکسٹینڈ کیا جائے نیکسٹ ایئر 100 بلین تک ہم اچیو کر سکتے ہیں اس ٹارگیٹ کو. That's quite a big amount. کافی ساری چیزیں. سو وائنڈنگ اپ, آخری سوال, میں کہیں پڑھ رہا تھا اور وہاں پہ لکھا تھا کہ شاید کوئی چیمبر جو ہے وہ فیسٹیول اور کیا بڑا لائٹس اور سٹی آف لائٹس بن جائے گا, وہ کیا چل رہا تھا؟ وہ میں نے ڈیٹیل پڑھی اور I was very excited to know about it. تو میں نے کہا چیمبر کے پریزیڈنٹ یہاں پہ, تو ان سے ڈائریکٹلی پوچھتے ہیں وہ کیا پلان چل رہا ہے. اس سال کا جو سلوگن ہے وہ ہے ٹو میک پاکستان گریٹ اگین, اینڈ وی آر ٹرائنگ ٹو فوکس آن اکنامک ریوائول. جو کووڈ-19 میں ہم نے ایک ریسیشن دیکھا ایک طرح کا, اس میں کافی برانڈز نے سفر کیا, ہماری مارکیٹس نے سفر کیا. تو ہم اس بار پورے اسلام آباد کا ایک شاپنگ فیسٹیول کرنے جا رہے ہیں ٹو شو پاکستان کہ اسلام آباد از انڈیڈ دی سٹی آف لائٹس, اینڈ یہ ناٹ جسٹ خوبصورت ہے بیکاز آف گرینری بٹ خوبصورت بھی ہو سکتا ہے ان ٹرمز آف لائٹنگ اینڈ ایمبینس. تو انشاءاللہ جتنے ہمارے مین مراکز ہیں اس بار آپ دیکھیں گے F10 ہے, جناح سپر بلو ایریا, جتنے بھی مین ایریاز ہیں آف شاپنگ, G9, all of them are on board. سب ایریاز میں لائٹنگ ہوگی, فیسٹیوٹیز ہوں گی, all brands will be giving discounts. اور اس میں ہم ایک فیملی انوائرمنٹ کریٹ کر رہے ہیں اکراس دا ہول کیپٹل, اور اس میں ہمیں CDA انڈورس کر رہے ہیں, سپورٹ کر رہے ہیں, ICT از انڈورسنگ اس, ایڈمنسٹریشن از انڈورسنگ اس, so they are all supporting us for a collective cause. لوکل اتھارٹیز جو ہیلپ کرتی ہیں ڈیفینیٹلی. دیکھیں اس کے بغیر تو آپ کام کر ہی نہیں سکتے بیکاز they are your arms and ears. I mean they give you all the support. اس کے بغیر جو لاجسٹکس ہیں آپ نہیں مینیج کر سکتے, جو سیکورٹی ہے وہ آپ مینیج نہیں کر سکتے, لائٹنگ ہے, all the different areas, branding ہے, promotions ہیں, so we definitely need their help.
and we're very thankful to the local administration, we're very thankful to CDA as well as ICT as well as administration, جو ان کی جتنی سپورٹ ہے پورا تعاون ہے وہ چاہتے ہیں اور وہ اس چیز کو اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ اس ملک میں ہم کووڈ-19 سے نہیں مریں گے بلکہ ہم غربت سے مر جائیں گے. تو غربت کے لیے اس کو فائٹ کرنے کے لیے اکنامک ریوائول کو لانا بہت ضروری تھا. تو یہ کیپٹل کا شاپنگ فیسٹیول ہوگا, اس میں آپ دیکھیں گے 20-30-40% سیل انہانس ہوگی, کیونکہ سردیوں کے مہینے میں دسمبر میں اکثر لوگ 5 بجے گھر چل جاتے ہیں, 6 بجے اندھیرا ہو جاتا ہے. سو اس ٹائم میں اس ٹینیور میں انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے لوگ باہر آئیں, فالوئنگ دی SOPs انشاءاللہ ود آل دی پیرامیٹرز آف کووڈ-19 ہم فالو کرتے ہوئے انشاءاللہ یہ فیسٹیول کروائیں گے, ٹیکنگ دی ایڈمنسٹریشن آن بورڈ. اور آئی تھنک اس سے بہت ایک کمپلیٹ نیا ٹرینڈ سیٹ ہوگا. تو آنے والے دنوں میں, اگلے سالوں میں, اگلے مہینوں میں آپ دیکھیں کہ کراچی بھی, لاہور بھی, باقی جو ہماری سٹیز ہیں وہ بھی اس ٹرینڈ کو انشاءاللہ فالو کریں گے. بڑی اکنامک ایکٹیویٹی کی, لیکن اس میں چھوٹا سا سوال سے میرا یہ کہ چیک اینڈ بیلنس کیا ہوگا, کیونکہ ہم نے دیکھا ہے یہاں پہ سیل جب بھی ہوتی ہے 1000 کی چیز کو 2000 کا ٹیگ لگا کے پھر 50% آف کیا جاتا ہے. اس میں کوئی چیک اینڈ بیلنس ایبسلیٹلی جتنے ہمارے مین ہمارے جتنے مراکز ہیں وہ اس چیز کو اشور کریں, کیونکہ ہر ایک جگہ کی ایسوسیشن بنی ہوئی ہے. ایسوسیشن کا ایک پریزیڈنٹ ہے ہو از رپورٹنگ ڈائریکٹلی ٹو چیمبر آف کامرس. چیمبر آف کامرس نے ٹیمز بنائی ہوئی ہیں جو جگہ کے اپنا اوور آل ڈیکور بھی دیکھیں گی, اپنی ایسٹھیٹکس بھی چیک کریں گے, اوور آل SOPs کو بھی انفورس کروائیں گی, اور ساتھ ساتھ یہ بھی انشور کریں گے کمپلائنس کے لحاظ سے کہ جو برانڈز ہیں, ریٹیلرز بیٹھے ہوئے ہیں وہ سرچارج نہ کریں کسی کو. یہ ایشورٹی ایسوسیشن بھی کروا رہی ہے, چیمبر بھی کروا رہا ہے, اور ایٹ دا سیم ٹائم وی ہیو میجر پلیئرز. جب آپ کے پاس بڑے برانڈز ہیں جیسے گلیمٹ ہے, کھاڑی ہے, آئی تھنک دے نیور ڈو دیٹ اینی وے. یہ پروفیشنل برانڈز ہیں, پروفیشنل کمپنیز ہیں. اینڈ خوبصورتی ہوگی اس فیسٹیول کی کہ یہ جو آپ کو سیلز اور ڈسکاؤنٹس پروموشنز مل رہی ہوں گی یہ صرف اسلام آباد میں ہوں گے. تو اس لیے ہم سب کو دعوت دیتے ہیں, جو لاہور کے لوگ ہیں, جو ہمارے ایبٹ آباد کے ہیں, کراچی کے ہیں, ہمارے پشاور کے ہیں, کشمیر کے ہیں, میرپور کے ہیں, سب دوستوں کو ہم دعوت دیتے ہیں کہ آپ نے انشاءاللہ اس سال یہ شاپنگ فیسٹیول آ کے اسلام آباد میں انجوائے کرنا ہے, اور ساتھ ساتھ جو خوبصورتی ہے شہر کی وہ بھی, ساتھ ساتھ جو مری کی اسنو فال ہے وہ بھی انجوائے کریں, اور بارشوں کا موسم ہے, سموسے, چائے, چاٹ جو بھی ہے وہ آپ کو اسلام آباد میں انشاءاللہ ہم دیں گے. اس کے علاوہ ایک چیز بہت کی امپورٹنٹ پوائنٹ تھا, ہم گورنمنٹ پاکستان کو ریکویسٹ کرنا چاہتے ہیں اسی فارم سے کہ وی نیڈ ڈیسپریٹلی نیڈ این انڈسٹریل اسٹیٹ فار اسلام آباد, بیکاز کرنٹلی I-9 I-10 سیچوریٹ ہو چکا ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایکسپورٹس انہانس ہو, آپ چاہتے ہیں کہ کئی لاکھ روزگار بنے اس ملک میں, اور آپ چاہتے ہیں کہ 22 بلین سے ہم 50 بلین پلس پہ ہم ایکسپورٹ کر لے کے جائیں, ایک نئی انڈسٹریل اسٹیٹ آپ اناؤنس کروائیں, کیونکہ یہاں پہ جو سیچوریشن ہے, ہمارے جو ڈیولپرز ہیں, ہمارے جو اس کے علاوہ انڈسٹریلسٹ ہیں, وہ جا رہے ہیں ہتار یا علامہ اقبال جا رہے ہیں, پڈمک جا رہے ہیں. تو ان کے لیے ایک لاس ہے ایک طرح کا, کیونکہ 2 سے 3 دن آپ کے ضائع ہوتے ہیں, پلس آپ یہاں سے انویسٹمنٹ وہاں لے کے جا رہے ہیں. ہم کیپٹل کے اندر یہ شورٹی دلاتے ہیں کہ اگر آپ یہاں پہ اسلام آباد کے انڈسٹریل اسٹیٹ لگواتے ہیں تو آن بہاف دا اسلام آباد چیمبر آف کامرس میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کے لیے 6 to 7 بلین کا اماؤنٹ ہم چیمبر سے کمٹ کر رہے ہیں, جو ہمارے ممبرز آپ کو دیں گے فار دا انفراسٹرکچر. اس کے علاوہ جو لینڈ بائنگ ہے وہ تو ڈیفینٹلی ہم آپ کو سپورٹ کریں گے. دس از ویری امپورٹنٹ ٹو امپروو ایکسپورٹ اینڈ پروموٹ ٹریڈ. پوٹینشیل ہے لوکل انویسٹرز ڈیفینیٹلی آف کورس. دیکھیے آپ کو جتنے آپ کا یہ ایشو بنا ہوا ہے امپورٹس کا, آئی کین پرومس یو اگر یہاں پہ لوکل انڈسٹری لگ جاتی ہے پھر آپ جی بھر کے ٹیرفس لگا لیں, پاکستان کین کمپیٹ. آپ کی ایگزامپل میں دیتا ہوں, US کی چائنا کا جو ٹریڈ وار چل رہا ہے, دے ہیو ٹریلینس آف بائیلیٹرل ٹریڈ ہیپننگ بٹوین دم. US کین افورڈ. پاکستان کا ٹوٹل ایکسپورٹ کتنا ہے چائنا کو جا رہا ہے جو ہم ان کے ساتھ ٹیرفس لگا کے ان کو روک سکتے ہیں. جو ہمارا FTA ہوا ہے, جو ہم نے سیف گارڈس پلیس کیے ہوئے ہیں, دے آر سپرفیشل. آئی کین پرومس یو ہم ان کے ساتھ کمپیٹ نہیں کر سکتے. کمپیٹ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جو ہماری انڈسٹری لگ رہی ہے, فارن انڈسٹری پاکستان میں لگ رہی ہے, ان کی پالیسیز میں آپ میری ریکویسٹ ہے ریویژن کریں. پالیسی یہ ہونی چاہیے, کوئی بھی فارن انڈسٹری یہاں پہ پلیس ہوتی ہے, کہیں سے بھی آتی ہے, وہ اچھی بات ہے آئے. 50% امپلائمنٹ مسٹ بی فرام پاکستان ٹو پروٹیکٹ آور لوکل لیبر. 50 to 40% شیئر ہولڈنگ مسٹ بی فرام اے پاکستانی بزنس, تاکہ آپ کا بزنس کے ساتھ گرو بھی کرے اور پروٹیکٹ بھی ہو. یاسر صاحب, this is I think it comes as a surprise to me, جس طرح کہ آپ بات کہہ رہے ہیں کہ اتنا بڑی اماؤنٹ آپ پلیج کہہ رہے ہیں, اور یس آئی ایگری, شاید میں نے کبھی پہلے اس بارے میں سوچا نہیں ہے. بینگ میڈیا پرسن ہمیں چیزوں کو ہائی لائٹ بھی کرنا چاہیے تھا. لیٹ می پرومس یو کہ میں PM کو تو ڈیفینیٹلی نہیں کروا سکتا چینج ان کی پالیسی کو, لیکن میں آپ کو بینگ اینکر ہوئے ہے یہ پرومس کر سکتا ہوں کہ وائس آف پاکستان کے پلیٹ فارم سے ہم اس کے اوپر دوبارہ سے ایک شو کریں گے پورا, کہ ہاؤ کین وی امپروو. جو آپ کہہ رہے ہیں انڈسٹریل سیکٹر آپ کو اسٹیٹ چاہیے یہاں پہ, اور کس طرح سے اس کے اوپر ہم جا کے کام کر سکتے ہیں, پالیسیز اور کس طرح سے بہتر ہو سکتی ہیں, اس کے اوپر ہم دوبارہ سے ایک شو رکھتے ہیں اور پھر بات کرتے ہیں. اس کے علاوہ بہت بہت شکریہ عمر حسین صاحب, آپ نے جوائن کیا ہمیں. محمد یحییٰ صاحب, آپ نے ٹائم نکالا, اور تھمز اپ اسی طرح سے فارمیسی, اور کمپلیٹ کرتے رہیں چیزوں کو, اور میک اس پراؤڈ, کیونکہ کووڈ کی سیکنڈ لہر از آلموسٹ دیئر, لیکن آئی ہوپ چیزیں اب ہمارے پاس بہت ویل ایکوپڈ ہوں گی. اس کے ساتھ ساتھ عمیر صاحب, آپ نے ٹائم نکالا, آپ آئے اور آپ نے یہاں پہ IT کے بارے میں چیزیں بتائیں, بہت بہت شکریہ. اینڈ لاسٹلی سردار یاسر صاحب, ینگ ڈائنامک, میں نے شاید کافی سنا تھا آپ کے بارے میں اور کافی بل بورڈز وغیرہ بھی دیکھے, لیکن میٹنگ یو واز اے پلیجر. اینڈ جو آج ڈبیٹ کی ہم لوگوں نے وہ بہت ایک کنکلوزیو اور بہت ساری چیزیں ڈسکس کی گئیں. شاید وہ ایریاز کو ٹچ کیا گیا جو ایک نارمل میڈیا ہاؤسز نہیں کر پا رہے, یا جو ایک کامن بزنس مین کو پرابلم ہے, ہم نے ان سب پہ بات کی. اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اب جب میرا دوست مجھے دبئی سے فون
فون کرے گا کہ میں دبئی فیسٹیول میں ہوں تو میں اس کو کہوں گا یار ایک منٹ رک جاؤ, میں اسلام آباد فیسٹیول گھوم رہا ہوں. تو جو لوگ دیکھ رہے ہیں سارے کے سارے, بی ریڈی, پیک یور بیگز, اور بس تیاری کے پکڑیں, گاڑیاں شاڑیاں پیٹرول ڈال لیں, کیونکہ یاسر صاحب نے اناؤنس کر دیا کہ اب اسلام آباد فیسٹیول جو ہے وہ دبئی فیسٹیول کو ٹکر دینے جا رہا ہے. آج کے شو کے لیے اتنا ہی. دیکھتے رہیں وائس آف پاکستان. اجازت دیجیے گا, اللہ حافظ.